خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے ہے دا سائیکالوجی آف ریلیجن این امپیریکل اپروچ۔ یہ اس کا 5واں ایڈیشن ہے اور مصنفین ہیں رالف ڈبلیو ہیڈ جونیئر، پیٹر سی ہل اور برنارڈ اسپیلکا۔ جی بالکل، آئیے اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا باب ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے: مذہب کی نفسیاتی نوعیت اور افعال۔ کیا مذہب صرف ہمارے ذہن کا کھیل ہے؟ مطلب نفسیات کو مذہب جیسے موضوع میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اور اس کا جواب کتاب کے مطابق بہت سیدھا سادہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نظر انداز نہیں کر سکتی، جس کی زندگی کے فیصلے، اقدار اور روزمرہ کے معمولات ان کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر نفسیات گارڈن آلپورٹ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ مذہب کا کردار متضاد ہے۔ یہ تعصب پیدا بھی کرتا ہے اور ختم بھی کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت عجیب ہے۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مذہب لوگوں کو جوڑتا ہے۔ یہی تو اس کی پیچیدگی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ لوگ اپنے مذہب کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک چھوٹا خصوصی گروہ بناتا ہے جو باقی سب کو خود سے کمتر سمجھتا ہے، یا پھر یہ ایک عالمی بھائی چارے کا احساس پیدا کرتا ہے؟ اور ایک ہی مقدس کتاب سے دونوں طرح کے نظریات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ نفسیات یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کون سے نفسیاتی عوامل ایک شخص کو ایک راستے پر اور دوسرے کو دوسرے راستے پر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طاقتور اور پیچیدہ چیز ہے، لیکن ایک عام خیال یہ بھی ہے، خاص طور پر مغرب میں، کہ مذہب کا اثر کم ہو رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ یورپ میں ہاں، چرچ جانے والوں کی تعداد یقیناً کم ہوئی ہے، لیکن اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ اچھا۔ جی، ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا میں ملحدین یا لادریہ افراد کا تناسب مجموعی آبادی کے مقابلے میں کم ہو جائے گا۔ اور امریکہ جیسی جدید ریاست میں بھی؟ امریکہ میں 92% لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو مذہب کہیں نہیں جا رہا۔ تو پھر ماہرین نفسیات اس کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ تو ثابت کرنے نہیں بیٹھے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اس میں غیر جانبدار رہنا تو ایک بہت مشکل کام لگتا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک تنگ رسی پر چلنے کے مترادف ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اصول اپناتے ہیں جسے کہتے ہیں منہاجی لا ادریت، میتھڈولوجیکل ایگنوسٹسزم۔ جی بالکل۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تحقیق کے دوران محقق ایسے کام کرتا ہے جیسے اسے حتمی سچائی کا علم نہیں ہے۔ اس کا کام عالم دین بننا نہیں، بلکہ انسانی رویے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ عقیدہ سچ ہے؟ نہیں، وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس شخص کے لیے اس عقیدے پر یقین رکھنے کے کیا نفسیاتی اثرات ہیں۔ یعنی وہ عقیدے کے مواد کو نہیں، بلکہ عقیدہ رکھنے والے انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مذہب کی تعریف کیا ہے؟ اور یہی شاید اس شعبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب آپ ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، وہ واقعی دلچسپ ہیں۔ جی، ایک طرف اسلام ہے جو اللہ کی وحدانیت پر مبنی ہے، پھر عیسائیت ہے جس میں تثلیث اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر آپ بدھ مت کو دیکھتے ہیں جسے کچھ ماہرین ایک غیر الہامی فلسفہ یا نفسیات سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ یا ہندو مت جس میں دیوتاؤں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جسے ایک ہی اعلیٰ حقیقت یعنی برہمن کی مختلف شکلیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، کیا کوئی ایک سوال نامہ یا ٹیسٹ بنایا جا سکتا ہے جو کراچی کے ایک مسلمان، تھائی لینڈ کے ایک بدھ بھکشو اور بالی کے ایک ہندو پجاری کے مذہبی تجربے کو یکساں طور پر ناپ سکے؟ بنیادی تصورات ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو اگر مذہب کی کوئی ایک تعریف ممکن نہیں، تو پھر ان سب میں مشترک کیا ہے؟ یہ انسان کی کون سی بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت طاقتور فریم ورک پیش کرتی ہے۔
معنی کی تلاش۔ The search for meaning. جی، اس کے مطابق مذہب صرف عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور معنی پیدا کرنے والی مشین ہے جو افراتفری سے بھری دنیا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ معنی پیدا کرنے والی مشین، یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ بیک وقت 3 بنیادی انسانی مسائل کو حل کرتی ہے۔ پہلا ہے علمی مسئلہ، کوگنیٹو سرچ۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ بالکل۔ مذہب کائنات کی ابتدا اور زندگی کے مقصد کے بارے میں ایک مربوط کہانی فراہم کرتا ہے۔ دوسرا ہے عملی مسئلہ، موٹیویشنل سرچ۔ میں اپنی زندگی اور اپنے خوف پر کیسے قابو پاؤں؟ اور یہاں دعا، عبادات اور رسومات انسان کو بے یقینی کی صورتحال میں کنٹرول اور اختیار کا احساس دلاتی ہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، تنہائی کا مسئلہ ہے، سوشل ایمبیڈڈنس۔ میرے لوگ کون ہیں؟ مذہب آپ کو فوراً ایک برادری، ایک خاندان کا حصہ بنا دیتا ہے جو مشترکہ اقدار اور مقاصد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے باب نے یہ واضح کر دیا کہ نفسیات مذہب کا مطالعہ کیوں کرتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی معنی تلاش کرنے کی ایک بنیادی کوشش ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بھی مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، آپ عقیدے جیسی غیر مادی اور ذاتی چیز کا مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی اس شعبے کا مرکزی چیلنج ہے، اور یہیں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مذہب کی تجرباتی نفسیات کی بنیادیں۔ کیا سائنس خدا کو ماپ سکتی ہے؟ اور اس کا آغاز ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی سے ہوتا ہے جسے تخفیف پسندی یا ریڈکشنزم کہتے ہیں۔ تخفیف پسندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی بہت پیچیدہ چیز کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تو بس اتنا ہی ہے۔ سب سے مشہور مثال فرائیڈ کی ہے، جس نے کہا کہ مذہب کچھ نہیں، بس والدین کی شبیہہ کا ایک بچکانہ عکس ہے۔ ایک قسم کا نفسیاتی عارضہ۔ جی، اس نے مذہب کی تمام پیچیدگیوں کو ایک ہی سادہ وضاحت میں قید کر دیا۔ ایک اور عام مثال یہ ہے کہ مذہب توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ تو کیا تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے؟ کیا مذہبی لوگ زیادہ توہم پرست ہوتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں تصورات میں کوئی مضبوط تعلق نہیں پایا گیا۔ ایک شخص بہت مذہبی ہو سکتا ہے لیکن بالکل بھی توہم پرست نہیں، اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے۔ تو محققین اس تخفیف پسندی کے جال سے کیسے بچتے ہیں؟ ہاں، یہ میرا اگلا سوال تھا۔ اگر آپ اسے محض ایک چیز تک محدود نہیں کر سکتے تو آپ پوری تصویر کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ 2 قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں۔ ایک ہے مقداری تحقیق، کوانٹیٹیو ریسرچ، جس میں بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسے ہزاروں لوگوں سے سروے اور سوال نامے بھروانا۔ بالکل، اس سے ہمیں بڑے رجحانات کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ ہمیں کیوں کا جواب نہیں دیتا۔ اس کے لیے معیاری تحقیق یعنی کوالٹیٹیو ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں کسی فرد یا چھوٹے گروہ کا بہت گہرائی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے انٹرویوز یا ان کی ذاتی کہانیاں سننا۔ جی، کیا کتاب میں اس کی کوئی دلچسپ مثال ہے جہاں صرف اعداد و شمار سے بات سمجھ نہ آتی؟ ایک بہت ہی شاندار مثال ہے۔ امریکہ کی اپالاشین پہاڑیوں میں کچھ پینٹیکوسٹل چرچ ایسے ہیں جہاں عبادت کے دوران زہریلے سانپوں کو ہاتھ میں پکڑنے کی رسم ہے۔ اوہ، باہر سے دیکھنے پر تو یہ ایک انتہائی خطرناک اور بے معنی حرکت لگتی ہے۔ بالکل، اگر آپ صرف سروے کریں تو شاید یہی نتیجہ نکلے کہ یہ لوگ غیر تعلیم یافتہ یا ذہنی طور پر غیر مستحکم ہیں۔ میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا۔ تو معیاری تحقیق سے کیا پتہ چلا؟ جب محققین نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے انٹرویوز کیے تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آئی۔ ان کا یہ عمل بائبل کی ایک آیت پر مبنی تھا اور ان کے لیے اس کے 4 گہرے مذہبی معنی تھے۔ اچھا، یہ خدا کی اطاعت کا ثبوت تھا، اس کی مافوق الفطرت طاقت کا نشان تھا، اس کے تحفظ کی علامت تھی اور اس کی نعمتوں کی تصدیق تھی۔ یہ ایک گہرا روحانی تجربہ تھا جو ان کے عقیدے کو مضبوط کرتا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو آپ کو ہزاروں سوال ناموں سے بھی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب محققین یہ طریقے استعمال کرتے ہیں تو انہیں عقیدے کو ناپنے کے لیے کسی قسم کے پیمانے یا رولر کی ضرورت تو پڑتی ہوگی۔ وہ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ یہاں گورڈن آلپورٹ کا کام ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے 2 طرح کی مذہبی سوچ میں فرق کیا، ایک کو کہا باطنی یا انٹرنسک، یعنی ان کا عقیدہ ان کی زندگی کا مرکزی اصول ہوتا ہے،
وہ اسے جیتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرے لوگ ظاہری یا ایکسٹرنزک طور پر مذہبی ہوتے ہیں، وہ مذہب کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ چاہے وہ ذہنی سکون ہو، سماجی مرتبہ ہو یا کاروباری تعلقات ہوں۔ جی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص تنہائی میں عبادت کرتا ہے بمقابلہ کوئی ایسا شخص جو صرف عید پر سماجی میل جول کے لیے نظر آتا ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن سب سے دلچسپ دریافت یہ تھی کہ یہ ایک ہی پیمانے کے دو مخالف سرے نہیں ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک میں زیادہ ہیں تو دوسرے میں کم ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ دو الگ الگ جہتیں ہیں۔ آپ دونوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں، دونوں میں کم، یا ایک میں زیادہ اور دوسرے میں کم۔ اس سے انسانی مذہبی تجربے کی پیچیدگی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ان پیمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کس پر بنائے گئے ہیں۔ کیا امریکہ میں کالج کے طالب علموں پر بنایا گیا ٹیسٹ انڈونیشیا کے کسی گاؤں کے مسلمان پر بھی ویسے ہی کام کرے گا؟ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس شعبے کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر تحقیق سفید فام، عیسائی اور مغربی ممالک کے کالج طلبہ پر کی گئی ہے۔ یہ پوری انسانیت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ صحیح۔ اس لیے ان پیمانوں کو دوسری ثقافتوں پر لاگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا لوگوں سے براہ راست سوال پوچھنے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ کوئی ایسا طریقہ جس سے ان کے لاشعوری عقائد کا پتہ چل سکے؟ جی ہاں، اور یہ بہت ہی جدید اور دلچسپ ہے۔ اسے مضمر پیمائش یا امپلیسٹ میجرز کہتے ہیں۔ اس میں لوگوں سے براہ راست سوال نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ان کے رد عمل کے وقت یعنی ری ایکشن ٹائم کو ملی سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے۔ رد عمل کا وقت یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک تحقیق میں شرکا کو کمپیوٹر اسکرین پر مختلف الفاظ دکھائے گئے اور انہیں جلد از جلد یہ بتانا تھا کہ یہ لفظ حقیقی ہے یا خیالی۔ اچھا۔ ان الفاظ میں عام الفاظ جیسے کرسی، خیالی الفاظ جیسے جل پری اور مذہبی الفاظ جیسے جنت، آدم و حوا شامل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی لوگوں نے مذہبی الفاظ کو غیر مذہبی لوگوں کے مقابلے میں کئی ملی سیکنڈ تیزی سے حقیقی کے طور پر شناخت کیا۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ صرف ایک شعوری سوچ نہیں، بلکہ یہ دماغ میں اتنی گہرائی تک پیوست ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ان اضطراری اعمال کو بھی متاثر کرتا ہے جن پر آپ کا کنٹرول نہیں؟ بالکل، یہ ایمان کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا درجہ ہے، اور یہ ہمیں باب کے آخری تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے انتصاب کا نظریہ یا ایٹریبیوشن تھیوری کہتے ہیں۔ یہ نظریہ اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کی وجوہات کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے اگر کوئی امتحان میں پاس ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں نے محنت کی تھی یا خدا نے مدد کی۔ بالکل یہی تحقیق بتاتی ہے کہ لوگ مذہبی انتصاب یعنی واقعات کو خدا سے منسوب کرنے کا امکان کچھ خاص حالات میں زیادہ رکھتے ہیں۔ مثلاً؟ پہلا ہے حالات، اگر ماحول مذہبی ہو جیسے کوئی چرچ یا مسجد میں ہے۔ دوسرا ہے واقعے کی نوعیت، جب کوئی واقعہ بہت اہم، بہت مثبت اور ذاتی طور پر بہت متعلقہ ہو، خاص طور پر جب کوئی سنگین بیماری سے صحت یاب ہو جائے۔ جی۔ اور تیسرا ہے شخصیت، وہ لوگ جو زیادہ دل کی سنتے ہیں، دماغ کی نہیں، اور جن کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی ہوں، وہ زیادہ مذہبی انتصاب کرتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر ہماری معنی پیدا کرنے والی مشین کو چلاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ نفسیات مذہب کو سچ یا جھوٹ کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی، بلکہ یہ اسے انسان کی معنی، کنٹرول اور برادری کی تلاش کے ایک انتہائی طاقتور نظام کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے اوزار بھی کتنے متنوع ہیں، سانپ پکڑنے والوں کے گہرے انٹرویو سے لے کر رد عمل کے وقت کو ملی سیکنڈ میں ناپنے والے ٹیسٹوں تک۔ بالکل۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم شروع کریں گے باب 3 سے، جس کا عنوان ہے ارتقاء، نیورو سائیکالوجی اور مذہب کے دیگر حیاتیاتی پہلو۔ یہ ہمارے ہارڈ ویئر کی کہانی ہے۔ جی، اس باب کا آغاز اس تاریخی کشمکش سے ہوتا ہے جو سائنس اور مذہب کے درمیان رہی ہے، خاص طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بعد۔ ایک طرف تو مذہبی حلقوں نے اسے دہریت قرار دیا، تو دوسری طرف کچھ لوگوں نے اسے خدا کے کام کرنے کا ایک طریقہ سمجھا۔
لیکن اب سائنس اس جنگ سے آپ کہہ سکتی ہیں آگے بڑھ کر مذہب کو خود ایک سائنسی سوال کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ سائیکو بایولوجی کا شعبہ یہی پوچھتا ہے، ارتقاء کے نقطہ نظر سے مذہب کا فائدہ کیا تھا؟ آخر یہ دنیا کی ہر ثقافت میں موجود کیوں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ارتقاء کا اصول سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو مذہب نے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ رہنے میں کیسے مدد دی ہوگی؟ اس کا تو کوئی فوری فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی سوال کے جواب میں کئی نظریات سامنے آئے ہیں۔ سب سے بنیادی نظریہ قدرتی انتخاب کا ہے۔ اس کے مطابق مذہب نے انسانوں کو بڑے گروہوں میں جوڑ کے رکھا۔ مشترکہ عقائد اور رسومات نے سماجی ہم آہنگی، اعتماد اور تعاون کو فروغ دیا، جس سے وہ گروہ زیادہ مضبوط اور کامیاب ہوئے جو اکیلے رہنے والوں کے مقابلے میں تھے۔ مطلب مذہب ایک سماجی گوند کی طرح کام کرتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا ٹیم ورک بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ لیکن کیا یہ واحد نظریہ ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سیدھا سادہ لگتا ہے کہ مذہب صرف اس لیے وجود میں آیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آج کل ایک اور نظریہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے جو زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ مذہب قدرتی انتخاب کا براہ راست نتیجہ نہیں، بلکہ ہمارے دماغ کی دوسری صلاحیتوں کا ایک بائی پروڈکٹ یا ضمنی نتیجہ ہے۔ یعنی ہمارا دماغ کچھ خاص کاموں کے لیے ارتقاء پذیر ہوا اور مذہب اسی عمل کا ایک غیر ارادی نتیجہ تھا۔ ایک منٹ، اس سے تھوڑا آسان کریں۔ بائی پروڈکٹ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ بالکل۔ سوچیں کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی طاقتور پیٹرن ڈھونڈنے والی مشین کے طور پر تیار ہوا۔ اس کا اصل کام تھا گھاس میں چھپے شکاری کو پہچاننا یا موسم کی تبدیلی کو بھانپنا۔ لیکن یہ مشین اتنی اچھی ہے کہ یہ ہر جگہ پیٹرن اور ارادہ مطلب ایجنسی ڈھونڈنے لگی۔ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ نہیں سوچتی کہ یہ صرف ہوا کا دباؤ ہے، بلکہ یہ سوچتی ہے کہ کوئی ناراض ہے۔ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ کسی نے مہربانی کی ہے۔ خدا کا تصور دماغ کی اسی بنیادی عادت کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو جب میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہوتا ہے اور میں اس پر چلاتا ہوں جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ وہی بنیادی جبلت ہے جو کسی کو طوفان میں خدا کا غضب دیکھنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ یہ تو کمال کی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی لیے اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ ہم قدرتی طور پر چیزوں کے پیچھے ایک ذہین ارادہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی سوچ نے ہمیں ایک اور متنازع خیال کی طرف پہنچایا، گاڈ جین کا تصور۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے، گاڈ جین۔ یہ تو بہت ہی سادہ بات لگتی ہے کہ ایمان جیسی پیچیدہ چیز کے لیے ایک جین ذمہ دار ہو۔ کیا اس نظریے کو سنجیدگی سے لیا گیا یا یہ صرف میڈیا کی بنائی ہوئی سنسنی تھی؟ یہ زیادہ تر میڈیا کی سنسنی ہی تھی۔ ڈین ہیمر نامی ایک جینیٹسٹ نے VMAT2 نامی ایک جین کی نشاندہی کی، جس کا تعلق خود شناسی یعنی اپنے آپ سے بالاتر ہو کر کائنات سے جڑنے کے احساس سے تھا۔ لیکن ہیمر نے خود تسلیم کیا کہ گاڈ جین کی اصطلاح مبالغہ آرائی ہے، اور یہ جین روحانیت کے رجحان میں 1% سے بھی کم کردار ادا کرتا ہے۔ ایمان کو ایک جین میں تلاش کرنا جنگل میں ایک مخصوص پتے کو ڈھونڈنے جیسا ہے نا؟ تو جنیاتی ثبوت کمزور ہیں۔ اس سے قدرتی طور پر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ہماری حیاتیات میں ہے تو دماغ کے کس حصے میں ہے؟ کئی دہائیوں سے سائنسدان گاڈ سپاٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اور کچھ ابتدائی سراغ ایک غیر متوقع جگہ سے ملے، مرگی کے مرض سے۔ کیونکہ اس کے دورے کے دوران کچھ لوگوں کو روحانی یا ماورائی تجربات ہوتے تھے۔ جدید تحقیق نے اس کا تعلق دماغ کے ایک حصے ٹیمپورل لوب سے جوڑا ہے۔ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی یعنی TLE کے کچھ مریضوں نے شدید مذہبی تجربات کی اطلاع دی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک مضبوط تعلق ہے یا یہ صرف چند کیسز کی بات ہے جنہیں سائنسدانوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا؟ نہیں، یہ تعلق بہت کمزور ہے۔ TLE کے زیادہ تر مریضوں کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس خیال نے ایک اور مشہور تجربے کو جنم دیا جسے گاڈ ہیلمٹ کہا جاتا ہے۔ مائیکل پرسنجر نامی ایک سائنسدان نے ایک ہیلمٹ بنایا جو میگنیٹک فیلڈز کے ذریعے دماغ کے ٹیمپورل لوبز کو متحرک کرتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 80% شرکاء نے اپنے پاس کسی غیر مرئی موجودگی کو محسوس کیا۔ واہ! لیکن کیا یہ نتیجہ قابل بھروسہ تھا؟ کیا دوسرے سائنسدان بھی اسے دہرا سکے؟
نہیں، بالکل نہیں۔ بات کی تحقیق کے نتائج کو دہرانے میں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف پلیسیبو ایفیکٹ یا شرکا کو دی گئی تجاویز کا اثر تھا۔ یعنی جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ وہ کچھ ماورائی محسوس کر سکتا ہے تو وہ اکثر ایسا محسوس کر ہی لیتا ہے۔ تو مطلب یہ تجربہ بڑی حد تک ناکام رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ سائنس کبھی کبھی ایک بہت بڑے سوال کا آسان جواب تلاش کرنے کی کوشش میں حد سے گزر جاتی ہے۔ تو کوئی ایک گاڈ سپاٹ یا گاڈ جین نہیں ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حیاتیات کا کوئی کردار ہی نہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ جدید نیورو تھیولوجی اب کسی ایک سپاٹ کو نہیں بلکہ پورے دماغی نیٹ ورک کا مطالعہ کرتی ہے۔ برین سکین سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ دعا کرتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں تو ان کے دماغ کے مختلف حصے ایک خاص انداز میں روشن ہوتے ہیں۔ لیکن اس میدان کا سب سے ٹھوس ثبوت شاید جڑواں بچوں پر کی گئی تحقیق سے ملتا ہے۔ منیسوٹا ٹوین سٹڈی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس میں کیا پایا گیا؟ بالکل۔ اس مشہور تحقیق میں ایسے ایک جیسے جڑواں بچوں کا مطالعہ کیا گیا جنہیں پیدائش کے وقت الگ کر دیا گیا تھا اور انہوں نے مختلف ماحول میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود ان کے مذہبی رجحانات میں حیرت انگیز مماثلت پائی گئی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مذہبی ہونے یا نہ ہونے کے رجحان میں تقریباً 49% کردار جینیات کا ہو سکتا ہے۔ 49%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ نہ تو صفر ہے اور نہ ہی 100%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت ہمیں ایک خاص طرف جھکاؤ دیتی ہے اور پھر ہماری پرورش اور ماحول اس جھکاؤ کو سمت دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ اور آخر میں باب میں ایک دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ ثقافت، مذہب اور جینیات کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ مذہبی گروہوں جیسے آمش یا اشکنازی یہودیوں میں جو آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں، کچھ خاص جینیاتی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی روایات کس طرح ایک گروہ کے جینیاتی پول پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو ہارڈ ویئر کی کہانی یہ ہے کہ اگرچہ کوئی ایک گاڈ جین یا گاڈ سپاٹ نہیں ہے، لیکن ہماری حیاتیات ہمیں یقین کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوتا ہے۔ اب ہم باب 4 کی طرف آتے ہیں۔ بچپن میں مذہب، کیا بچے پیدائشی مومن ہوتے ہیں؟ جی، اور اس باب کا آغاز بچوں کے ان معصوم اور گہرے سوالات سے ہوتا ہے جو وہ مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک بچے کا سوال تھا، اگر جیزس ہر کرسمس پر پیدا ہوتے ہیں اور ہر گڈ فرائیڈے پر مصلوب ہوتے ہیں تو وہ اتنی جلدی بڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں بچوں کی ذہنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یہ مثال بچوں کی سوچ کو بالکل صحیح انداز میں بیان کرتی ہے۔ ان کے لیے ہر چیز ٹھوس اور لفظی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اسی لیے اس شعبے میں ماہر نفسیات جین پیاجے کا کام بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، پیاجے کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ بچوں کی سوچ مراحل میں ترقی کرتی ہے، ٹھوس سے تجریدی کی طرف۔ چھوٹے بچے ہر چیز کو لغوی معنوں میں سمجھتے ہیں۔ رونالڈ گولڈمین کی تحقیق میں ایک بچے نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں ایک بلی ہے اور ہم کیتھولک ہیں تو ہماری بلی بھی کیتھولک ہے۔ ان کے لیے خدا آسمان پر رہنے والا ایک داڑھی والا بزرگ ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے تصورات زیادہ پیچیدہ اور تجریدی ہوتے جاتے ہیں۔ خدا محبت ہے، خدا ایک طاقت ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہ صرف سوچ کی ترقی ہے؟ جیمز فاؤلر کے ایمان کی ترقی کے مراحل بھی تو اسی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ شاید زیادہ گہرے ہیں۔ ہاں، فاؤلر کا ماڈل صرف سوچ تک محدود نہیں، وہ ایمان کو ایک مکمل تجربے کے طور پر دیکھتی ہیں جس میں جذبات، تعلقات اور معنی شامل ہیں۔ ان کے مراحل بچپن کے جذباتی لگاؤ یعنی پرائمل فیتھ سے شروع ہو کر ایک آفاقی ایمان تک جاتے ہیں جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر یا مدر ٹریسا جیسی شخصیات میں نظر آتا ہے جو پوری انسانیت سے محبت کرتی ہیں۔ لیکن ان مرحلہ وار نظریات پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سیدھی لکیر کی طرح ہیں اور ہر بچے کے منفرد تجربے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مذہب کی علمی سائنس یعنی کوگنیٹیو سائنس آف ریلیجن کا شعبہ ابھرا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ CSR کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ بچے پیدائشی طور پر بدیہی مومن ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ قدرتی طور پر مذہبی خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی 3 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے
एजेंसी का पता लगाना, जिसकी हमने पहले बात की। बच्चे कुदरती तौर पर चीज़ों के पीछे इरादा तलाश करते हैं। दूसरी वजह है टेलियोलॉजी, यानी हर चीज़ को उसके मकसद के लिहाज से सोचना। एक बच्चे के लिए पहाड़ चढ़ने के लिए बने हैं और बादल बारिश के लिए। वो ये नहीं सोचते कि ये कुदरती अमल का नतीजा है। और तीसरी वजह ये है कि बच्चे कुदरती तौर पर ये मानते हैं कि चीज़ें, खास तौर पर कुदरती चीज़ें, किसी मकसद के लिए बनाई गई हैं। उनके लिए ये मानना ज़्यादा आसान है कि किसी ने दरख्त बनाया है, बजाय इसके कि वो खुद ब खुद आ गया। ये तीनों ज़हनी रुझानात मिलकर एक खालिक या डिज़ाइनर के तसव्वुर के लिए एक ज़रखेज़ ज़मीन फराहम करते हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी ये नज़रियात कह रहे हैं कि हम चीज़ों के पीछे मकसद ढूंढने के लिए बने हैं, चाहे वो पहाड़ हो या कायनात, और इसी आदत से खुदा का तसव्वुर पैदा होता है। इसमें वालिदैन का क्या किरदार है? मैंने सुना है कि बच्चों का खुदा का तसव्वुर बहुत हद तक उनके वालिदैन से मिलता जुलता है। यहाँ अटैचमेंट थ्योरी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ली कर्क पैट्रिक का नज़रिया है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता हमारे बचपन में वालिदैन, खास तौर पर माँ के साथ हमारे रिश्ते का अक्स या तसलसल होता है। अगर बचपन में हमारा वालिदैन से रिश्ता महफूज और मोहब्बत भरा था, तो हम खुदा को भी इसी तरह मोहब्बत करने वाला और मेहरबान समझेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने बचपन को देखते हैं, वो अपने और खुदा के रिश्ते में अपने वालिदैन के साथ रिश्ते की झलक देख सकते हैं? और उन लोगों का क्या जिनका बचपन में रिश्ता गैर महफूज था? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कंपेंसेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक जिन लोगों का वालिदैन से रिश्ता गैर महफूज या कमज़ोर होता है, वो एक हमेशा मौजूद, मोहब्बत करने वाले और काबिल भरोसा खुदा में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ तलाश करते हैं। खुदा उनके लिए एक मिसाली अटैचमेंट फिगर बन जाता है जो इंसानी वालिदैन की कमी को पूरा करता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि वालिदैन का अंदाज़े तरबियत भी बहुत अहम होगा। जी हाँ, तहकीक बताती है कि खुदामत पसंद मजहबी वालिदैन अक्सर आमिराना अंदाज अपनाते हैं, जिसमें सवाल किए बगैर इताअत पर जोर दिया जाता है। इसका मकसद बच्चों को अपने अकायद पर मजबूती से कायम रखना होता है। इसके बरक्स मुस्तनद अंदाज, जिसमें बच्चों से बातचीत की जाती है, उनकी राय सुनी जाती हैं और उसूलों की वजाहत की जाती है, ऐसे बच्चों की परवरिश कर सकता है जिनका ईमान ज़्यादा ज़ाती और सवालात पर मबनी होता है। आखिर में बच्चों की दुआओं के बारे में भी बात हुई है। वो वक्त के साथ कैसे बदलती? वो भी उनकी ज़हनी तरक्की का अक्स होती हैं। छोटे बच्चों की दुआएं बहुत ठोस और खुद गर्जाना होती हैं। मुझे एक खिलौना चाहिए। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी दुआएं ज़्यादा तजरीदी, दूसरों के लिए और एक गुफ्तगू की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दुनिया में अमन हो जाए। ये उनके ठोस दुनिया से निकलकर तजरीदी और इखलाकी दुनिया में दाखिल होने का सबूत है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो ये बात सामने आती है कि मज़हब का ताल्लुक सिर्फ अकीदे और सकाफत से नहीं, बल्कि हमारी हयातियात, हमारे दिमाग की साख्त और हमारे बचपन के गहरे तजुर्बात से भी जुड़ा है। हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, यानी ईमान कोई सीधी सादी चीज़ नहीं है। उसकी जड़ें हर जगह फैली हुई हैं, हमारे इर्तिकाई माजी में, हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में और हमारे बचपन के तजर्बात में। ये सिर्फ सीखी हुई चीज़ नहीं, बल्कि इसमें हमारी फितरत का भी बहुत बड़ा दखल है। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। अगर मजहबी रुझानात जुज़वी तौर पर हयातियाती हैं और बच्चों के दिमाग कुदरती तौर पर एक खालिक के तसव्वुर की तरफ माइल होते हैं, तो फिर बालिग जिंदगी में अकीदे या इल्हाद का इंतखाब कितना आज़ादाना है? ये सवाल यकीनन मजीद गौर फिक्र की दावत देता है। बाब 5, नौजवानी में मजहब, जवानी में ईमान क्यों डगमगाता है, जिसे मुसन्निफ ने सवाल उठाने की उम्र भी कहा है। बिल्कुल, और बाब का आगाज ही एक चौंका देने वाले दावे से होता है जी कि सच्ची मोहब्बत और गहरा मजहबी तजुर्बा नौजवानी से पहले तकरीबन नामुमकिन है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, ये एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मकसद ये दिखाना है कि नौजवानी में इंसान की सोच में गहराई आती है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने लगता है। अच्छा, और इसी दौर में अकीदे पर संजीदा सवालात उठते हैं। आलमी सतह पर हमारे ज़राए एक वाज़े रुझान दिखाते हैं कि जदीद मुआशरों में नौजवान नस्ल इदारा जाती मजहब से दूर हो रही है। कनाडा की मिसाल दी गई है ना? जी, कनाडा की मिसाल बहुत वाज़े है।
1940 की दहाई में वहां 60% आबादी हर हफ्ते चढ़ जाती थी, लेकिन 2000 तक ये तादाद घटकर सिर्फ 20% रह गई। सिर्फ 20%? जी, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब जगह यही कहानी है। लेकिन अमेरिका में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ बताई गई है। ठीक कहा मैंने? वहां मजहब की जड़ें ज्यादा गहरी हैं। हाँ, तुलनात्मक तौर पर अमेरिका में मजहबी वाबस्तगी ज्यादा मुस्तकम रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तजाद सामने आता है। वो क्या है? एक तरफ तो नौजवान चर्च या मस्जिद से मतलब इदारों से दूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनमें रूहानियत की तलाश कम नहीं हुई। अच्छा? UCLA की एक बहुत बड़ी तहकीक हुई थी 2005 में। उसने ये दिखाया कि 80% अमेरिकी कॉलेज तुलबा रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं। 80%? जी, और 76% जिंदगी के माने तलाश कर रहे हैं, और 79% खुदा पर यकीन भी रखते हैं। एक मिनट, तो इदारा जाती मजहब से लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन रूहानियत में दिलचस्पी वहीं की वहीं है, बल्कि शायद बढ़ रही है। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? यही इस तहकीक का सबसे अहम नुक्ता है। ये जाहिर करता है कि नौजवानों ने मजहब और रूहानियत को अलग करना शुरू कर दिया है। अच्छा। इसी से रूहानी लेकिन मजहबी नहीं, यानी स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। ये तो मैंने भी सुना है। जी, ये वो लोग हैं जो ज़ाती सतह पर खुदा या किसी आला ताकत से ताल्लुक़ महसूस करते हैं, लेकिन किसी मुनज़्ज़म मज़हब के उसूलों की पैरवी ज़रूरी नहीं समझते। और ये रुझान खास तौर पर नौजवानों में ज्यादा है। नौजवान, तालीमी याफ्ता और गैर शादीशुदा अफराद में। तहकीक ये भी बताती है कि जिन बच्चों के वालिदैन में तलाक हो जाती है, उनमें ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है। शायद इसलिए कि खानदान का टूटना रिवायती अक़दार की मुंतकली के अमल को भी मुतासिर करता है। बिल्कुल, यही वजह हो सकती है। तो अगर रिवायती इदारे कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर नौजवानों के अकायद पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होता है? वालिदैन, दोस्त या कॉलेज की तालीम? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हम हमेशा नौजवानी की बगावत की कहानियां सुनते हैं ना? जी, कि नौजवान अपने वालिदैन के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब अकीदे की बात आती है तो तहकीक बताती है कि ज्यादातर नौजवान अपने वालिदैन की मजहबी सोच से ज्यादा दूर नहीं जाते। अच्छा, तो अकीदे की डोर अब भी वालिदैन के हाथ में ही रहती है? बड़ी हद तक। एलिजाबेथ ओज़ोरिक ने 1989 में एक मॉडल पेश किया था, जिसे समाजी इल्मी मॉडल कहते हैं। इसका बुनियादी ख्याल ये है कि वालिदैन के अकायद बच्चों के लिए एक इल्मी लंगर यानी कॉग्निटिव एंकर का काम करते हैं। इल्मी लंगर? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान लफ्जों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक जहाज का लंगर। अच्छा। जहाज लहरों में इधर उधर हिलता है, नई समतों में जाता है, लेकिन लंगर उसे बिल्कुल बह जाने से रोके रखता है। इसी तरह वालिदैन के अकायद नौजवान के लिए एक बुनियादी नुक्ता आगाज होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट। वो उसी बुनियाद पर अपने ख्यालात बनाते हैं, भले ही वो बाद में इससे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ ही क्यों ना करें। और तहकीक में ये भी सामने आया कि आम तौर पर माएं बापों से ज्यादा मजहबी असर रखती हैं। जी, शायद इसलिए कि वो परवरिश में ज्यादा वक्त देती हैं। और दोस्तों और कॉलेज का क्या किरदार है? क्या वो इस लंगर को कमजोर करते हैं? दोस्तों का असर होता है, लेकिन वालिदैन के मुकाबले में कम। ज्यादातर नौजवान ऐसे दोस्त बनाते हैं जिनके अकायद उनसे मिलते जुलते हों। सही। जहाँ तक कॉलेज का ताल्लुक है, पुरानी सोच ये थी कि कॉलेज जाकर नौजवान लिबरल और कम मजहबी हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत आम है। लेकिन हालिया तहकीक कहती है कि तब्दीली उतनी बड़ी नहीं होती। हाँ, कॉलेज का माहौल सवालात उठाने और मुख्तलिफ ख्यालात को जानने का मौका जरूर फराहम करता है, जो रूहानी तलाश के लिए अहम है। बिल्कुल। और सवालात का मतलब है शक। हमारे ज़राए कहते हैं कि शक ईमान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। जी, लेकिन क्या ये शक नौजवानों को मजहब से बिल्कुल ही दूर कर देता है? ज्यादातर मामलात में नहीं। तहकीक के मुताबिक नौजवानी में होने वाले शकूक आमतौर पर हल्के से दरमियाने दर्जे के होते हैं। अच्छा। ये अकीदे को मजबूत भी कर सकते हैं अगर इनके जवाबात मिल जाएं। मुकम्मल तौर पर मजहब तर्क करना, जिसे इर्तदाद कहते हैं, ज्यादातर उन नौजवानों में देखा जाता है जिनके खानदानों में मजहब पहले ही बहुत कमजोर या गैर अहम होता है। तो ये किसी बगावत का नतीजा कम और एक फितरी बहाव ज्यादा लगता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स चलते हैं। ज़राया में इन्हें हैरतअंगीज मुर्तद और हैरतअंगीज मोमिन कहा गया है। जी, और ये बहुत नायाब केसेस हैं।
हैरत अंगेज मुर्तद वो हैं जो बहुत मजहबी घरानों में पले बड़े लेकिन फिर भी मजहब छोड़ गए। ऐसा क्यों? तहकीक बताती है कि ये लोग अक्सर सच्चाई की तलाश में होते हैं। वो मजहब में मंतकी तजादात पाते हैं और ईमानदारी से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो उस पर यकीन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हैरत अंगेज मोमिन है जी, जो गैर मजहबी पसे मंजर से आते हैं और गहरे अकीदे को अपना लेते हैं। उनके पीछे अक्सर कोई बड़ा जिंदगी का बहरान होता है। जैसे कोई बीमारी या किसी अजीज की मौत। जी, या कोई जाती नाकामी जो उन्हें सहारे और मानी की तलाश में मजहब की तरफ ले आती है। तो ये सारा अमल दरअसल शनाख्त बनाने का अमल है, खुद को जानने का सफर। बिल्कुल। माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन का यही नजरिया था कि मजहब शनाख्त की तश्कील में एक अहम सहारा फराहम कर सकता है। इसी सिलसिले में जेम्स मार्सिया का नजरिया बहुत अहम है, जिसने शनाख्त के 4 स्टेट्स बताए हैं। 4 स्टेट्स, ये क्या है? क्या आप इन्हें हमारे सामीन के लिए आसान अल्फाज में बयान कर सकते हैं? जरूर। पहला है शनाख्त का इंतशार, जहां नौजवान ने ना कोई तलाश की है और ना कोई फैसला किया है, वो बस बहाव के साथ बह रहा है। ठीक है। दूसरा है पेशबंदी, जहां नौजवान ने बगैर सवाल किए अपने वालिदैन के अकायद को अपना लिया है, यानी कोई सवाल नहीं पूछा। कोई सवाल नहीं। तीसरा है अल्तिवा, ये बहरान का दौर है जहां नौजवान फाल तौर पर सवालात पूछ रहा है और मुख्तलिफ ऑप्शंस तलाश कर रहा है। और चौथा? और चौथा और सबसे पुख्ता दर्जा है हासिल शुदा शनाख्त। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने बहरान का सामना किया, तलाश की और फिर सोच समझकर अपने लिए एक अकीदा चुना। और तहकीक बताती है कि यही लोग नफ्सियाती तौर पर सबसे ज्यादा सेहतमंद और पुख्ता होते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि नौजवानी शुकूक व शुबहात, तलाश और शनाख्त बनाने का एक तूफानी दौर है। लेकिन जब यही नौजवान अमली जिंदगी में कदम रखते हैं तो क्या होता है? जी, अब हम बालिग जिंदगी के मसाइल की तरफ आते हैं। मवाद का अगला हिस्सा है बाब 6, बालगों के मजहबी मसाइल। औरतें मर्दों से ज्यादा मजहबी क्यों होती हैं? और यहाँ पहला बड़ा रुझान तो यही है कि अमेरिका जैसे मजहबी मुल्क में भी गैर वाबिस्ता अफराद की तादाद बढ़ रही है, बहुत तेजी से। प्यू रिसर्च सेंटर का 2014 का सर्वे बताता है कि सिर्फ 7 सालों में खुद को ईसाई कहने वालों की तादाद तकरीबन 8% कम हुई, जबकि नॉन्स यानी गैर वाबिस्ता कहने वाले 16% से बढ़कर तकरीबन 23% हो गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी समाजी तब्दीली है जी। जो नस्ल जंग अजीम के बाद पैदा हुई, बेबी बूमर्स, उन्हें मुतलाशियों की नस्ल कहा गया है। अच्छा। उन्होंने रिवायती मजहब से हटकर मशरिकी रूहानियत में दिलचस्पी ली। इनके बाद आई जनरेशन एक्स, जो रूहानियत में तो दिलचस्पी रखती है लेकिन इदारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। और फिर आते हैं मिलेनियल्स। जी, जो 1980 के बाद पैदा हुए, उनमें गैर वाबस्ता होने का रुझान सबसे ज्यादा है। हर नस्ल अपनी पिछली नस्ल से इदारा जाती मजहब से एक कदम और दूर होती जा रही है। अब बात करते हैं कि ऐसे मौजू की जहां मजहब का किरदार हमेशा बहुत अहम और बाज़ औक़ात मुतनाज़ा रहा है, मोहब्बत, जिन्स और शादी। आज की हकीकत बहुत पेचीदा है। एक तरफ मजहबी तालीमात शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात से मना करती हैं, लेकिन तहकीक बताती है कि बहुत से मजहबी नौजवान भी इन पर अमल नहीं करते। बिल्कुल। एक तहकीक के मुताबिक 52% इंतहाई मजहबी नौजवान मर्दों ने भी शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात का एतराफ किया। लेकिन शादी के बाद की तस्वीर दिलचस्प है। जी, तहकीक ये बिल्कुल साबित नहीं करती कि मजहब जिनसी खुशी में रुकावट बनता है, बल्कि कुछ मुतालियात ये दिखाते हैं कि मजहबी जोड़ों में अपने जिनसी ताल्लुकात से इत्मीनान की सतह ज्यादा होती है। लेकिन क्या ये वाकई मजहब की वजह से है या इसलिए कि जो लोग मजहबी होते हैं उनमें वैसे भी ताल्लुकात को निभाने का अज़्म ज्यादा होता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। तहकीक इस पर मुनकसिम है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मजहब रिश्ते में कुर्बानी, वफादारी जैसी इख्तार को फ़रोग़ देता है, जो बेहतर ताल्लुकात का बायस बनती हैं। जी। दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मजहब इज़्दवाजी ज़िंदगी में इस्तेहकाम का एक उन्सुर ज़रूर हो सकता है। और जब 2 मुख्तलिफ मजहब के लोग शादी करते हैं तो क्या होता है? अदादो शुमार बताते हैं कि बैनुल मजहब शादियों में तलाक की शरह ज़्यादा होती है, खास तौर पर जब अकायद में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। जी।
اور سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی مذہبی پرورش پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے۔ اگر بیوی یہودی ہو اور شوہر غیر یہودی تو 75% بچے یہودی کے طور پر پالے جاتے ہیں۔ 75%؟ لیکن اگر شوہر یہودی ہو اور بیوی غیر یہودی تو یہ شرح صرف 25% رہ جاتی ہے۔ تو اس سے ایک بار پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی اقدار کی منتقلی میں ماں کا کردار زیادہ اہم ہے۔ بالکل، باپ سے کہیں زیادہ اہم۔ اور ایک اور انتہائی حساس موضوع مذہب اور ہم جنس پرستی کا ہے۔ روایتی طور پر تو تمام ابراہیمی مذاہب اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تقسیم کی وجہ رہا ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں خاص طور پر مغربی معاشروں میں رویوں میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ کتنی تبدیلی؟ 2017 تک امریکہ میں 67% کیتھولک اور 68% مین لائن پروٹسٹنٹ ہم جنس شادیوں کی حمایت کرنے لگے تھے۔ اچھا۔ لیکن یہاں تحقیق ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ ہم جنس پرستی کے خلاف شدید منفی جذبات کا تعلق صرف مذہبی ہونے سے نہیں بلکہ ایک خاص شخصیت کی قسم سے ہے جسے دائیں بازو کی آمریت پسندی یا رائٹ ونگ اتھارٹیرینزم کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، دائیں بازو کی آمریت پسندی یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی سیاسی نظریہ ہے؟ نہیں، صرف سیاسی نہیں، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک شخصیت کی قسم ہے۔ شخصیت کی قسم؟ جی، جس کی 3 بڑی خصوصیات ہیں: اتھارٹی کی اندھی اطاعت، روایتی اقدار پر سختی سے کاربند رہنا اور ان لوگوں کے خلاف جارحانہ رویہ جو ان اقدار کو نہیں مانتے۔ تو تحقیق کہتی ہے کہ یہ شخصیت کی قسم زیادہ بڑی وجہ ہے؟ جی، نہ کہ صرف مذہبی ہونا۔ بہت سے مذہبی لوگ بھی ہیں جو اس شخصیت کے حامل نہیں ہیں اور وہ ہم جنس افراد کے لیے زیادہ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں اس باب کے مرکزی سوال پر۔ آخر عورتیں مردوں سے زیادہ مذہبی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک عالمی رجحان ہے۔ ہمارے ذرائع اس کی 3 بڑی ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی ہے سماجی تربیت۔ اچھا۔ لڑکیوں کو بچپن سے ہی نرمی، اطاعت اور دوسروں کا خیال رکھنے جیسی خصوصیات اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ تمام خصوصیات مذہبی اقدار سے بہت مطابقت رکھتی ہیں۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ہے خطرے سے گریز، یعنی رسک ایورژن۔ سماجی اور معاشی طور پر عورتیں اکثر مردوں سے زیادہ غیر محفوظ پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ تو وہ مذہب جیسے محفوظ سماجی ڈھانچے کو اپنانے کی طرف زیادہ مائل ہو سکتی ہیں؟ بالکل، جو انہیں تحفظ اور برادری کا احساس دلاتا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ سماجی ربط ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ عورتیں سماجی تعلقات بنانے اور انہیں برقرار رکھنے پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ اور مذہب اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے؟ جی، چرچ، مسجد یا مندر صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ کمیونٹی سینٹرز بھی ہوتے ہیں جہاں گہرے سماجی رشتے بنتے ہیں۔ بہت دلچسپ۔ اور آخر میں باپ کام کی جگہ پر مذہب کے کردار پر بات کرتا ہے۔ میکس ویبر کی مشہور پروٹسٹنٹ ورک ایتھک کی تھیوری تو ہم سب نے سنی ہے کہ محنت ہی عبادت ہے۔ جی، ویبر کا نظریہ تھا کہ پروٹسٹنٹ ازم نے محنت اور کامیابی کو ایک مذہبی فضیلت بنا دیا جس سے سرمایہ داری کو فروغ ملا۔ لیکن کیا آج بھی ایسا ہے؟ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ آج زیادہ تر لوگ اپنے کام کو ایک مقدس فریضہ یا کالنگ نہیں سمجھتے، یہ صرف روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ گہرے مذہبی ہوتے ہیں ان پر اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے کام سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور کام کی جگہ پر ایمانداری، انصاف اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو مذہب کام کی نوعیت کو تو نہیں بدلتا، لیکن کام کرنے والے کی نیت پر ضرور اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مذہب کوئی ساکن چیز نہیں ہے، یہ ایک زندہ متحرک قوت ہے جو نوجوانی کے سوالات سے لے کر جوانی کی حقیقتوں تک ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح نوجوان روحانیت کے نئے راستے تلاش کرتے ہیں اور پھر بالغ زندگی میں محبت، شادی اور کام جیسے مسائل سے نمٹتے ہوئے اپنے عقائد کو ایک نئی، زیادہ پختہ شکل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سارا مواد ہمیں ایک بہت اہم آخری سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں روایتی مذہبی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اور انفرادی روحانیت پر زور بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں مستقبل میں مذہبی یا باقاعدہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟
خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں روایتی عقائد اور جدید سیکولر اقدار کے درمیان تصادم بڑھ رہا ہے۔ جی، وہاں لوگ اپنی شناخت اور کمیونٹی کا احساس کہاں تلاش کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ شناخت اور کمیونٹی کے جو نئے ماڈل ابھریں گے وہ شاید ویسے نہ ہوں جیسے ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں۔ باب 7 مذہب، بڑھاپا اور موت، اور اس کا آغاز ایک 92 سالہ پاپاگو خاتون کے ایک قول سے ہوتا ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ وہ کہتی ہیں بوڑھا ہونا اچھا نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تلخ اور سیدھی بات ہے۔ یہ ہمیں سیدھا اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ موت کا خیال ہر مذہب کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ مذہب ایک طرح سے موت کو سمجھنے اور اس کا سامنا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ موضوع آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ اعداد و شمار ہیں کہ 1900 میں امریکہ میں اوسط عمر تھی کوئی 47 سال۔ صرف 47؟ جی، اور 2015 تک یہ بڑھ کر تقریباً 80 سال ہو گئی۔ اچھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اب بزرگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے لیے مذہب کی اہمیت وہ ایک بالکل الگ سطح پر چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات تو اعداد و شمار میں بھی نظر آتی ہے نا۔ جنرل سوشل سروے کے مطابق خدا پر یقین بزرگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 81% امریکی بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے خدا پر یقین رکھتا آیا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل۔ اب اس کی 2 دلچسپ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی نسل کی پرورش ایک ایسے دور میں ہوئی جب مذہبی تعلیمات بہت عام تھیں۔ صحیح۔ لیکن دوسری وجہ زیادہ گہری ہے۔ ایک محقق ہیں کراؤس، ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے انسان موت کے قریب جاتا ہے، عقیدہ ایک نفسیاتی ڈھال بن جاتا ہے۔ ڈھال مطلب یہ کہ وہ موت سے جڑی بے چینی کو کم کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ جی، اور یہ صرف یقین تک محدود نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بزرگ لوگ عبادت گاہوں میں زیادہ جاتے ہیں، زیادہ دعا کرتے ہیں، اور معافی مانگنے پر بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں نوجوانوں کے مقابلے میں۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب ان کی زندگی میں کرتا کیا ہے؟ یہ کون سی کمی پوری کرتا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کے 3 بڑے کردار ہیں: زندگی کے مسائل سے نپٹنا، زندگی کو معنی دینا اور معافی کا تصور۔ اچھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر یقین لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب رہی ہے۔ والٹر ہیوسٹن کلارک کا ایک قول ہے کہ مذہب زندگی میں معنی کی تلاش کی ضرورت کو کسی بھی دوسری چیز سے بہتر طور پر پورا کرتا ہے۔ اس میں ایک تصور کویسٹ اورینٹیشن کا بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یعنی یہ خیال کہ سچا عقیدہ شک اور سوالات سے ڈرتا نہیں بلکہ انہیں قبول کرتا ہے۔ جی، اور یہی چیز اسے ایک بہت پختہ نفسیاتی حالت بناتی ہے۔ یہ تو روایتی مذہب کی تصویر سے بالکل مختلف بات ہے نا؟ بالکل۔ یہ ماننے کے برابر ہے کہ آپ کے پاس سارے جواب نہیں ہیں اور آپ زندگی بھر اس تلاش میں رہیں گے۔ یہ عقیدے کو ایک منزل کے بجائے ایک سفر بنا دیتا ہے۔ اور معافی کے بارے میں جو بات کتاب میں لکھی ہے وہ تو حیران کن تھی۔ کون سی؟ یہی کہ تحقیق کہتی ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینے کا تعلق ہماری ذہنی صحت سے زیادہ گہرا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ تحقیق میں پایا گیا کہ جو لوگ دوسروں کو دل سے اور غیر مشروط طور پر معاف نہیں کر پاتے، ان میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ جی، ان میں ڈپریشن کی علامات زیادہ پائی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے انسانی تعلقات ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہت اہم ہے، شاید ہمارے روحانی عقائد سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ مذہبی لوگ زیادہ صحت مند اور لمبی زندگی جیتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی معجزاتی اثر ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور ایک اہم محقق ہے ہیرل کونگ، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا؟ اس کی وجہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مذہبی گروہ جیسے مورمنز یا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹس وہ اپنے ماننے والوں کو شراب اور تمباکو نوشی جیسی چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے اس سے صحت بہتر ہوگی اور عمر بھی بڑھے گی۔ بالکل، یعنی مذہب ایک ایسا سماجی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جو صحت مند عادات کو فروغ دیتا ہے۔ یہ بات زیادہ منطقی لگتی ہے۔ صحیح۔ تو مذہب ہمیں زندگی گزارنے میں تو مدد دیتا ہے، لیکن جب زندگی کا خاتمہ قریب آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟
وہاں مذہب کا کردار اور بھی پیچیدہ اور اہم ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر بشریات تھے برونسلاو مالینوسکی، انہوں نے کہا تھا کہ موت شاید مذہبی عقیدے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مطلب موت کا خوف ہی ہمیں مافوق الفطرت جوابات تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی لیے شاید موت کے بعد کی زندگی کا تصور اتنا عام ہے۔ سروے کے مطابق 80% امریکی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خیال موت کو ایک خوفناک خاتمے کے بجائے ایک تبدیلی کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ یہاں رابرٹ لفٹن کا علامتی لافانیت کا نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ علامتی لافانیت؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جسمانی طور پر ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم کسی اور شکل میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ لفٹن نے اس کے 5 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے حیاتیاتی، یعنی ہم اپنے بچوں کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ جی۔ دوسرا ہے مذہبی، یعنی ہماری روح زندہ رہتی ہے۔ تیسرا ہے تخلیقی، جیسے کوئی فنکار اپنی پینٹنگز یا ایک مصنف اپنی کتابوں کے ذریعے۔ اچھا، جیسے شیکسپیئر آج بھی اپنے کام کے ذریعے زندہ ہے۔ بالکل وہی۔ چوتھا طریقہ قدرتی ہے، یعنی یہ احساس کہ مرنے کے بعد ہم فطرت کا، کائنات کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پانچواں؟ اور پانچواں ہے تجرباتی۔ یہ ایک گہرا روحانی یا نفسیاتی لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کو وقت اور موت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہ سب موت کے خوف پر قابو پانے کے نفسیاتی طریقے ہیں۔ تو آخر میں کیا مذہب واقعی موت کے خوف کو کم کرتا ہے؟ تحقیق کے نتائج ملے جلے ہیں، لیکن ایک اہم مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ صرف خود کو مذہبی کہنا کافی نہیں ہے۔ پھر کیا اہم ہے؟ موت کی بے چینی ان لوگوں میں کم ہوتی ہے جن کے عقائد اور اعمال میں مضبوطی اور مستقل مزاجی ہوتی ہے، یعنی عقیدے کی گہرائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، صرف لیبل نہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ عقیدہ زندگی کے آخری سٹاپ پر ایک مضبوط نفسیاتی سہارا دیتا ہے، لیکن ہر سفر کا ایک آغاز بھی ہوتا ہے نا؟ یہ عقیدے کا سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ لوگ ایک راستے پر چلتے چلتے اچانک دوسرا راستہ کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ یہی سوال ہمیں دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 8، مذہب کی تبدیلی، روحانی ارتقاء اور مذہب سے دوری۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے کیونکہ ہر انسان کی کہانی مختلف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو 2 تصورات کو سمجھنا ضروری ہے: مذہبی تبدیلی اور روحانی ارتقاء۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ مذہبی تبدیلی یا کنورژن عام طور پر روایتی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک منظم مذہب چھوڑ کر دوسرا اپنا لیتا ہے، جیسے عیسائیت سے اسلام قبول کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں باقاعدہ رسومات اور ادارے شامل ہوتے ہیں، جبکہ روحانی ارتقاء یا اسپرچل ٹرانسفارمیشن زیادہ ذاتی اور غیر روایتی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کہیں گے میں روحانی ہوں لیکن مذہبی نہیں۔ سمجھ گئی۔ تو تحقیق اس تبدیلی کے عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، شروع میں تحقیق کا زور ایک کلاسک ماڈل پر تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سینٹ پال کا واقعہ ہے، جو دمشق کے راستے پر تھے جب ان پر وحی نازل ہوئی اور وہ اچانک بدل گئے۔ ہاں، سنا ہے وہ واقعہ۔ تو اس ماڈل کے مطابق تبدیلی اچانک، بہت جذباتی اور اکثر کسی گہرے ذاتی بحران کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا اور انسان اچانک بدل گیا۔ ہاں، اسے جیمز سٹارک بک تھیسس بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان گناہ اور جرم کے ناقابل برداشت بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، اور یہ اچانک تبدیلی اس بوجھ سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ تصویر مکمل تو نہیں لگتی۔ بالکل نہیں۔ بعد میں محققین نے محسوس کیا کہ ہر کوئی اس طرح ڈرامیٹک انداز میں تبدیل نہیں ہوتا۔ تو پھر دوسرا ماڈل کیا ہے؟ دوسرا ماڈل بتدریج تبدیلی کا ہے۔ اس میں تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ ایک سوچا سمجھا فکری سفر ہوتا ہے۔ انسان کتابیں پڑھتا ہے، سوالات کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک نئے عقیدے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی بحران بھی شامل نہیں ہوتا؟ جی، اس میں کوئی جذباتی بحران شامل نہیں ہوتا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب تحقیق میں ایک نیا سوشل سائنٹیفک ماڈل سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ یہ تبدیلی کو ایک فعال تلاش کے طور پر دیکھتا ہے، جہاں انسان اندھا دھند تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود اس عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی پیچیدگی کو سمجھانے کے لیے محققین لوفلینڈ اور ایسکونوڈ نے تبدیلی کی کئی مختلف اقسام یا موٹیوز پیش کی ہیں۔ جی، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلی قسم ہے انٹلیکچول،
یہ وہ شخص ہے جو بہت پڑھنے اور سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ مطلب عقیدہ پہلے آتا ہے، عمل بعد میں۔ بالکل۔ دوسری قسم مسٹیکل ہے، جو کلاسک ماڈل کی طرح ہے، اچانک، شدید اور جذباتی۔ اور باقی؟ تیسری افیکشنل ہے، جو تعلقات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے عام مثال شادی کی وجہ سے مذہب تبدیل کرنا ہے۔ یہاں جذبات اور تعلقات عقیدے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اور چوتھی ہے ایکسپیریمنٹل، یعنی تجرباتی۔ ایک منٹ، یہ ایکسپیریمنٹل والا آئیڈیا تو بہت عجیب ہے۔ یعنی لوگ پہلے کسی مذہب کی رسومات اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور عقیدہ بعد میں آتا ہے۔ یہ تو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ جیسا لگ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب میں یہی لکھا ہے کہ نئے اراکین پہلے سے موجود لوگوں کی طرح عمل کرنا سیکھتے ہیں، ان کی طرح عبادت کرتے ہیں، ان کی طرح بات کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ عقائد ان کے اندر خود بخود سرایت کر جاتے ہیں۔ تو یہاں رویہ پہلے بدلتا ہے، عقیدہ بعد میں بنتا ہے۔ جی، یہ انسانی نفسیات پر ایک بہت گہری بات ہے۔ لیکن ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہوتا ہے جب کسی مذہبی گروہ کی کوئی بڑی پیشین گوئی، جیسے دنیا کے خاتمے کی تاریخ، وہ غلط ثابت ہو جائے؟ لوگ پھر بھی اس پہ یقین کیسے رکھتے ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں فیسٹنجر کے کوگنیٹو ڈسوننس تھیوری میں ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ جب ہمارے دو عقائد یا ایک عقیدہ اور ایک حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ دنیا منگل کو ختم ہو جائے گی، لیکن جب بدھ کا سورج نکلتا ہے تو آپ کا دماغ ایک بحران میں چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کے پاس دو متضاد خیالات ہیں، میرا عقیدہ سچا ہے اور دنیا ختم نہیں ہوئی۔ اس ذہنی کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے انسان اکثر اپنے اصل عقیدے کو مزید مضبوط کر لیتا ہے۔ واہ، یعنی ثبوت کو جھٹلانے کے بجائے وہ اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کر لیتے ہیں تاکہ ذہنی سکون مل سکے۔ بالکل، وہ شاید یہ کہے گا کہ ہماری دعاؤں نے دنیا کو بچا لیا۔ اچھا۔ ماہرین سماجیات کہتے ہیں کہ اس گروہ کے اندر کے لوگوں کے لیے پیشین گوئی کبھی ناکام نہیں ہوتی، اسے بس ایک نئی شکل دے دی جاتی ہے۔ جیسے وہ یہوہ کے گواہوں والی مثال تھی۔ جی، انہوں نے جب پیشین گوئی کی کہ مسیح 1874 میں واپس آئیں گے اور ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ نادیدہ طور پر واپس آ چکے ہیں، عقیدے کو حقیقت کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، لوگ مذہب چھوڑتے بھی ہیں۔ اس عمل کو ڈی کنورژن کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی اتنا ہی پیچیدہ مطلب ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس کی وجوہات میں اکثر کوئی ذاتی بحران، مذہبی رہنماؤں سے مایوسی یا گروہ کے سماجی پہلوؤں سے بیزاری شامل ہوتی ہے۔ اور یہ عمل بھی اچانک یا آہستہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ بھی بتدریج یا اچانک دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مذہب کس طرح زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز، بڑھاپا اور موت سے نمٹنے کے لیے معنی، کنٹرول اور کمیونٹی کا ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی ٹول کٹ ہے۔ جی، اور ہم نے عقیدے کے سفر کو بھی سمجھا، جو سینٹ پال کی طرح اچانک تبدیلی سے لے کر ایک خاموش فکری تلاش اور پھر کبھی کبھی عقیدے سے دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی ذاتی اور متنوع سفر ہے۔ ان تمام ذرائع کو ملا کر ایک بات تو واضح ہوتی ہے، چاہے کوئی عقیدہ اپنائے یا چھوڑے، یہ عمل اکثر کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ معنی کی تلاش، کمیونٹی کی تلاش، سچائی کی تلاش، یا پھر ذاتی آزادی کی تلاش۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا انسان کی بنیادی خواہش کسی مخصوص عقیدے یا نظریے کی نہیں، بلکہ خود معنی کی تلاش کے عمل کی ہے؟ چاہے وہ سفر اسے کسی بھی منزل پر لے جائے، شاید اصل مقصد سفر خود ہی ہے۔ باب 9، افراد اور مذہبی گروہوں کے درمیان تعلقات، کلٹس اور برین واشنگ۔ لوگ گروہوں کے جال میں کیسے پھنستے ہیں؟ اس باب کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مذہبی کیسے بنتے ہیں؟ اور اس پر عظیم ماہر نفسیات ولیم جیمز نے ایک بہت دلچسپ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ونس بورن، یعنی وہ جو ایک ہی عقیدے میں پیدا ہوئے اور اسی پر رہے، اور دوسرے ٹوائس بورن، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی گہرا تجربہ کیا، مذہب تبدیل کیا، یا یوں کہیں کہ دوبارہ پیدا ہوئے۔ اور یہی ٹوائس بورن لوگ ہیں جو اکثر نئے اور شدید گروہوں کی طرف کھنچتے ہیں۔ جی بالکل،
اور یہیں سے گروہوں کی ساخت کو سمجھنا اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سماجیات میں کلاسک نظریہ ہے جسے چرچ سیکٹ تھیوری کہتے ہیں۔ یہ گروہوں کو ایک پیمانے پر رکھتا ہے۔ ایک طرف ہیں چرچ سے مراد بڑے مرکزی دھارا کے گروہ جیسے کیتھولک چرچ؟ بالکل، یہ بڑے گروہ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے معاشرے کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے اصول بھی لچکدار ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ اور پھر پیمانے کی دوسری طرف ہے سیکٹ۔ اچھا، اور سیکٹ چھوٹے گروہ ہوتے ہوں گے؟ جی، سیکٹ چھوٹے، زیادہ انتخابی گروہ ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے کو اکثر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اسے مسترد ہی کر دیتے ہیں۔ ان میں شامل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو ان کے سخت اصولوں کو پوری طرح اپنانا پڑتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ ماخذ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تناؤ یا ٹینشن، یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ تناؤ ایک کلیدی تصور ہے۔ جس گروہ کے عقائد اور طرز زندگی معاشرے سے جتنے مختلف ہوں گے، اس کا معاشرے کے ساتھ تناؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اچھا، تو کم تناؤ والے گروہ معاشرے میں گھل مل جاتے ہیں اور زیادہ تناؤ والے الگ تھلگ رہتے ہیں؟ بالکل۔ اور ماخذ میں جو ٹیبل 9.1 ہے اس میں کچھ حیران کن اعداد و شمار بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں مرکزی دھارے کے صرف 15% پروٹیسٹنٹس ڈارون کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں، وہیں سیکٹ کے اراکین میں یہ شرح 70% تک ہے۔ جی، اور یہی نہیں، جوا کھیلنے یا ناچ گانے کو غلط سمجھنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اعداد و شمار اس تناؤ کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال کرسچن سائنس کا گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے؟ جی، وہ روایتی طبی علاج کو مسترد کرتے ہیں اور صرف روحانی علاج اور دعا پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، آج کے سائنسی معاشرے میں یہ عقیدہ انہیں معاشرے کے ساتھ کتنے شدید تناؤ میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب یہ تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اتنا کہ گروہ معاشرے سے بالکل ہی کٹ جائے، تب ہم اسے کلٹ کہتے ہیں۔ سیکٹ اور کلٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کلٹس عموماً 3 خاص باتوں کی وجہ سے سیکٹ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کا کسی پرانی مذہبی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان کی قیادت ایک بہت کرشماتی مطلق العنان شخصیت کر رہی ہوتی ہے، جیسے جم جونز یا چارلی مینسن۔ اور تیسرا، ان کا معاشرے کے ساتھ تناؤ انتہا پر ہوتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں اتنا خوف اور منفی تاثر پایا جاتا ہے، اور برین واشنگ کا لفظ بھی یہیں سے آتا ہے۔ ماخذ میں فائفر کے ایک مطالعے کا ذکر ہے جو مجھے بہت عجیب لگا۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ مطالعہ تھا۔ انہوں نے شرکا کو ایک شخص کے بارے میں بتایا جو یا تو مونیز یعنی ایک مشہور کلٹ میں شامل ہوا، یا مرینز میں، یا پھر پادری بن گیا، اور لوگوں نے صرف مونیز میں شمولیت کو برین واشنگ کہا، مرین بننے کو نہیں، حالانکہ دونوں میں شدید تربیت شامل ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے سماجی قبولیت۔ دیکھیں، میرینز اور پادری معاشرے کے قبول شدہ کردار ہیں، تو ان کی سخت تربیت کو ہم نظم و ضبط کہتے ہیں۔ لیکن مونیز چونکہ ایک متنازع گروہ تھے، اس لیے ان کے طریقوں کو ایک خوفناک نام برین واشنگ دے دیا گیا۔ تو کیا برین واشنگ جیسی کوئی چیز اصل میں ہے بھی؟ اصل میں نہیں ہے۔ برین واشنگ کا تصور ایک صحافی نے 1950 کی دہائی میں گھڑا تھا۔ سائنسی تحقیق میں آج تک کوئی ایسا طریقہ ثابت نہیں ہو سکا جو کسی کے دماغ کو دھو کر اس میں نئے عقائد ڈال دے۔ یہ ایک مقبول عام غلطہ ہے۔ اگر برین واشنگ نہیں تو پھر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ کیسے ان گروہوں کے مکمل کنٹرول میں آ جاتے ہیں؟ اصل عمل کہیں زیادہ منظم اور ظالمانہ ہے۔ اسے ماہرین جبری قائل کرنا یا کوئرسیو پرسویژن کہتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ کسی کی شخصیت کو قدم بقدم توڑنے کا ایک نفسیاتی منصوبہ ہے۔ قدم بقدم کیسے؟ اس کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا، فرد پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا اور اسے باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دینا، دوستوں سے، خاندان سے۔ یعنی پہلے اسے کمزور کیا جاتا ہے، اس کا سپورٹ سسٹم ختم کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا مرحلہ ہے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دینا، کم سونا، کم کھانا اور مسلسل سرگرمیاں۔ جب انسان تھکا ہوا اور تنہا ہوتا ہے تو وہ تنقیدی سوچ کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا مرحلہ ہے اسے ذہنی الجھن اور کنفیوژن کا شکار کرنا۔
اسے متضاد معلومات دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی سمجھ بوجھ پر شک کرنے لگے۔ اور چوتھا مرحلہ، جو شاید سب سے ظالمانہ ہے، اس میں جرم اور تذلیل کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی گناہوں سے بھری تھی۔ اور جب کوئی شخص اس نفسیاتی اذیت سے گزر کر ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، تب آخری مرحلہ آتا ہوگا؟ جی، پانچویں اور آخری مرحلے میں اسے اس اذیت سے نکلنے کا صرف ایک راستہ دکھایا جاتا ہے۔ گروہ کے نظریے کو مکمل طور پر قبول کر لو۔ اس وقت وہ نظریہ ایک نجات کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ برین واشنگ نہیں، یہ ایک شخص کی نفسیات کو تباہ کر کے اسے دوبارہ گروہ کی مرضی کے مطابق تعمیر کرنا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے، اور یہ ہمیں گروہی حرکیات کے ایک بہت تاریک پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ ماخذ میں مقدم کے دہشت گردی کی سیڑھی ماڈل کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ دہشت گردی کی سیڑھی کا استعارہ بہت طاقتور ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی راتوں رات دہشت گرد نہیں بنتا، یہ ایک سفر ہے، قدم بقدم۔ پہلی سیڑھی پر انسان معاشرے میں ناانصافی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پر وہ محسوس کرتا ہے کہ پرامن طریقوں سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ہر اگلی سیڑھی اسے معاشرے سے مزید کاٹتی ہے اور گروہ کی انتہا پسندانہ سوچ کے قریب لاتی ہے، یہاں تک کہ آخری منزل پر وہ ہم بمقابلہ وہ کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں مخالفین کو غیر انسانی سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف تشدد کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان گروہوں کے اراکین کو محض پاگل یا برین واشڈ کہہ کر مسترد کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کے اعمال کے پیچھے سماجی، سیاسی اور گہرے نفسیاتی محرکات ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمیں فرد کی نفسیات کے ساتھ ساتھ اس سماجی اور سیاسی ماحول کو بھی دیکھنا ہوگا جس میں وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ گروہ کیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن یہ کہانی کا صرف بیرونی رخ ہے۔ اندرونی طور پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کون سے شدید ذاتی تجربات ہیں؟ ہماری گفتگو کا اگلا حصہ اسی اندرونی دنیا کے بارے میں ہے۔ باب 10، مذہبی اور روحانی تجربہ۔ کیا آپ نے کبھی خدا کو محسوس کیا ہے؟ اس باب کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کسی تجربے کو مذہبی یا روحانی کیا چیز بناتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ولیم جیمز نے اس کی ایک بہت ذاتی تعریف کی تھی۔ ان کے مطابق مذہب مطلب افراد کے ان احساسات، اعمال اور تجربات کا نام ہے جو وہ تنہائی میں اس چیز کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے محسوس کرتے ہیں جسے وہ خدائی طاقت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارمولا بھی دیا تھا، بے چینی اور اس کا حل۔ یہ کیا ہے؟ جی، جیمز کا کہنا تھا کہ ہر مذہبی تجربے کی بنیاد کسی نہ کسی اندرونی کشمکش پر ہوتی ہے۔ زندگی کا بے معنی پن، نامکمل ہونے کا احساس، یہ بے چینی ہے، اور روحانی تجربہ اس بے چینی کا حل ہوتا ہے جب فرد کسی ماورائی حقیقت سے جڑ کر سکون یا مقصد پاتا ہے۔ ہیگ کے تجربے کی مثال دی گئی ہے، جہاں لوگ نیند میں مفلوج ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح حیاتیات اور ثقافت مل کر ایک تجربے کو شکل دیتے ہیں۔ اولڈ ہیگ دراصل ایک طبی کیفیت ہے جسے سلیپ پیرالسس کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ کی ثقافت نے اس جسمانی تجربے کو ایک کہانی دے دی ہے، ایک چڑیل کی کہانی۔ اچھا، تو تجربہ جسمانی ہے لیکن اس کی تشریح ثقافتی ہے، جیسے ہمارے ہاں شاید اسے جن کا سایہ کہا جائے۔ بالکل، اور یہیں سے سینڈن کی رول تھیوری سامنے آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی تجربات اس وقت ممکن ہوتے ہیں جب ہم مقدس کتابوں جیسے بائبل یا قرآن میں بیان کردہ کرداروں اور کہانیوں کو لاشعوری طور پر اپنا لیتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں ویسی ہی صورتحال آتی ہے تو ہم اس کردار کا رول ادا کرنے لگتے ہیں اور اپنے تجربے کو اسی مذہبی کہانی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال شاید گلوسولیلیا یا غیر زبانوں میں بولنا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ جی، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف وجد یا ٹرانس کی حالت میں ہی ممکن ہے، لیکن اب تحقیق کچھ اور بتاتی ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ گلوسولیلیا کے لیے وجد کی حالت ضروری نہیں ہے، یہ ایک سیکھا ہوا رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ گروہ کی توقعات، سماجی ماحول، یہ سب مل کر اس عمل کو ممکن بناتے ہیں۔
اسی طرح مذہبی تصورات بھی ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے ظہور کے دعوے۔ ماخذ میں اس پر کیرل کے فرائیڈین نظریے کا ذکر ہے، جو کافی متنازع لگتا ہے۔ جی، وہ ایک بہت مخصوص نفسیاتی نظریہ ہے۔ کیرل کا کہنا تھا کہ حضرت مریم کی پرستش ان معاشروں میں زیادہ مقبول ہوتی ہے جہاں باپ کا کردار سخت ہوتا ہے اور بیٹوں کی اپنی ماؤں کے ساتھ شدید جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت مریم ایک پاکیزہ غیر جنسی ماں کی علامت بن جاتی ہیں جو ان کی اندرونی نفسیاتی کشمکش کو کم کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے لیکن دلچسپ ہے۔ اچھا، ایک اور حیران کن تحقیق حسی تنہائی کے بارے میں ہے۔ جب لوگوں کو ایک اندھیرے، خاموش کمرے میں رکھا گیا تو کیا ہوا؟ نتائج بہت دلچسپ تھے۔ جو لوگ پہلے سے گہرے مذہبی تھے انہوں نے اس تنہائی میں بہت واضح اور شدید مذہبی تجربات کا سامنا کیا۔ اس کے برعکس جو لوگ مذہبی نہیں تھے انہیں ایسے تجربات نہیں ہوئے۔ اس سے یہ کیری نکتہ سامنے آتا ہے کہ تنہائی خود سے مذہبی تجربہ پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہ اس مذہبی فریم ورک کو فعال کر دیتی ہے جو انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اور آخر میں سب سے متنازع موضوع انتھیوجنز، یعنی وہ کیمیائی مادے جیسے LSD یا جادوئی مشروم جو روحانی تجربات کو جنم دے سکتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کیمیکل سے پیدا ہونے والا تجربہ حقیقی مذہبی تجربہ ہو سکتا ہے؟ یہ دہائیوں سے ایک بڑی بحث رہی ہے، لیکن حالیہ تحقیق، خاص طور پر جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر ان مادوں کو صحیح ماحول اور ذہنی تیاری کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی سیٹ اینڈ سیٹنگ کا خیال رکھا جائے، تو یہ زندگی بدل دینے والے گہرے روحانی تجربات کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو تحقیق کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ اہم بات یہ نہیں کہ تجربہ کیسے پیدا ہوا، بلکہ اہم یہ ہے کہ اس تجربے نے فرد کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ تو اس باب کا نچوڑ یہ ہے کہ روحانی تجربے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ یہ گہری نفسیاتی ضروریات، ثقافتی کہانیوں، سماجی ماحول اور یہاں تک کہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری کا ایک پیچیدہ امتزاج ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ مذہبی گروہوں میں شمولیت سے لے کر گہرے روحانی تجربات تک کا سفر انتہائی پیچیدہ ہے۔ یہ صرف ذاتی عقیدے کا معاملہ نہیں، ایک طرف سماجی دباؤ اور جبری قائل کرنے جیسے بیرونی عوامل ہے، اور دوسری طرف بے چینی، تلاش اور ماورائی حقیقت سے جڑنے کی گہری انسانی خواہش ہے جو روحانی تجربات کی متنوع شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، جب کوئی شخص کسی گروہ کا حصہ بن کر یا تنہائی میں کسی شدید تجربے سے گزرتا ہے تو اس تجربے کے حقیقی ہونے کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ تجربے کی اپنی شدت ہے؟ کیا یہ اس کی زندگی پر پڑنے والے اثرات ہیں؟ یا پھر وہ سماجی ڈھانچہ ہے جو اسے معنی دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سائنس اور عقیدے کی سرحدوں پر کھڑا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقت، تجربہ اور معنی کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے؟ باب 11، تصوف، روحانی تجربے کی سائنس۔ جی، اور یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے نا، کیونکہ عام طور پر تصوف اور سائنس کو دو بالکل مختلف دنیا سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تحقیق تصوف یا مسٹیکل ایکسپیرینس کی تعریف وہ کیسے کرتی ہے؟ اچھا، تو تحقیق کے مطابق یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس نے وقت اور جگہ کی حدود سے نکل کر حقیقت مطلق سے براہ راست تعلق قائم کر لیا ہے۔ اچھا، اس میں میں اور تم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ تحقیق اس کی دو بنیادی قسمیں بتاتی ہے۔ ایک کو وہ ایکسٹروورٹیو یا خارجی کہتی ہیں۔ خارجی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا، درخت، پہاڑ، لوگ، ہر چیز میں ایک ہی وحدت اور زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم انٹروورٹیو یعنی داخلی ہے، جو اس سے بھی گہری ہے۔ صحیح۔ اس میں انسان اپنی ذات کی تہوں کو پار کر کے اپنے شعور کی گہرائی میں اترتا ہے، جہاں کوئی سوچ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مادی شے نہیں ہوتی۔ اچھا، صرف ایک خالص خالی وجود کا احساس ہوتا ہے، جسے تحقیق میں نو تھنگنیس کہا گیا ہے۔ ناپنے کی کوشش کی ہے؟ مطلب آپ محبت یا ایمان کو کیسے ناپ سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ لیکن انہوں نے باقاعدہ پیمانے بنائے ہیں، جیسے یہ M اسکیل۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟
ظاہر ہے یہ تجربے کی روح کو نہیں ناپ سکتا، لیکن یہ اس کی خصوصیات کی شدت کو ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً جی کیا وقت اور جگہ کا احساس ختم ہو گیا تھا؟ کیا وحدت کا احساس تھا؟ کیا یہ تجربہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا؟ ان سوالات کی بنیاد پر ایک سکور دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرح کا چیک لسٹ؟ جی بالکل، اور اس اسکیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے سائنسدانوں کو مختلف لوگوں کے تجربات کا موازنہ کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت مشہور تجربے کا ذکر ہے، گڈ فرائیڈے ایکسپیریمنٹ۔ یہ سننے میں کسی فلم کا نام لگتا ہے۔ جی، اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ 1962 کا ایک آپ کہہ لیں کہ انقلابی تجربہ تھا۔ محققین نے مذہبی علوم کے کچھ طلباء کو گڈ فرائیڈے کی عبادت سے پہلے 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو سائلوسائبن دیا گیا، جو جادوئی مشرومز میں پایا جانے والا ایک مادہ ہے، اور دوسرے کو ایک پلیسیبو۔ اور مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا کیمیکل کے ذریعے جی، کیا روحانی تجربہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اور نتائج؟ نتائج حیران کن تھے۔ جن لوگوں نے سائلوسائبن لیا تھا ان میں سے زیادہ تر نے گہرے صوفیانہ تجربات کی اطلاع دی، جو ایم اسکیل پر بہت ہائی سکور کر رہے تھے۔ اچھا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کے تجربات کی تفصیلات ان لوگوں کے تجربات سے بالکل ملتی جلتی تھیں جنہیں یہ تجربات بغیر کسی مادے کے فطری طور پر ہوئے تھے۔ یعنی کوئی فرق نہیں تھا؟ کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ 25 سال بعد جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے اسے اپنی زندگی کے سب سے بامانی تجربات میں سے ایک قرار دیا۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام روحانی تجربات کی بنیاد ایک ہی ہے، چاہے وہ مراقبے سے ہوں، دعا سے، یا کسی کیمیکل سے؟ بالکل، تحقیق اسی طرف اشارہ کرتی ہے جسے کامن کور یعنی مشترکہ جوہر کا نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب ایم اسکیل کو مختلف مذاہب، یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں، بدھ مت اور ہندوؤں پر استعمال کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ تجربے کی بنیادی ساخت سب میں ایک جیسی ہے۔ بھلے ہی وہ اسے بھلے ہی لوگ اسے اپنی مذہبی زبان اور عقائد کے مطابق بیان کریں۔ اور ان تجربات کے محرکات کی فہرست بھی کافی لمبی ہے۔ یہ صرف مراقبے یا نشے تک محدود نہیں، ذرائع میں دعا، فطرت، موسیقی، محبت، جی، یہاں تک کہ پیدائش اور موت جیسے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز بہت دلچسپ تھی جسے تحقیق سٹریس انکنگروٹی کہتی ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ ایک چیز کی توقع کر رہا ہو لیکن حقیقت بالکل مختلف ہو تو اس جھٹکے سے بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ جنگل میں رات کو ڈر لگے گا، لیکن اس کے بجائے آپ کو فطرت سے ایک گہرا سکون اور تعلق محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ جو غیر متوقع پن ہے نا، وہ دماغ کے معمول کے فلٹرز کو توڑ دیتا ہے اور ایک گہرے تجربے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ جی، تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق یہ تجربات کوئی ذہنی بیماری یا وہم نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک ممکنہ اور اکثر مثبت حصہ ہیں۔ جی، اور یہی ایک اہم سوال ہے جو تحقیق بھی پوچھتی ہے۔ اگر یہ روحانی تجربات اتنے گہرے اور مثبت ہیں تو کیا ان کا کوئی اثر انسان کے روزمرہ کے رویے پر بھی پڑتا ہے؟ کیا ایک صوفیانہ تجربہ آپ کو عملی طور پر ایک بہتر انسان بناتا ہے؟ ہاں، یعنی بات صرف اندرونی کیفیت کی نہیں بلکہ بیرونی اعمال کی ہے، اور یہیں سے ہمارے ذرائع کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور متنازع ہے۔ صحیح، تحقیق میں اس کا عنوان ہے باب 12، مذہب، اخلاقیات اور تعصب۔ کیا مذہبی لوگ واقعی زیادہ اچھے انسان ہوتے ہیں، سچ یا جھوٹ؟ یہ عنوان ہی بتاتا ہے کہ ہم ایک بہت حساس میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ باب ایک گہرے تضاد سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف مذہب ہمیں مدر ٹیریسا جیسی شخصیات دیتا ہے جی، جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دیتی ہیں، اور دوسری طرف اسی مذہب کے نام پر کے جیسے نفرت انگیز گروہ بھی سامنے آتے ہیں۔ بالکل، تو ایک ہی عقیدہ اتنے متضاد نتائج کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اور تحقیق کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی الجھی ہوئی تصویر نظر آتی ہے۔ اس سوال کا کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو ہر رویے کا الگ الگ جائزہ لینا پڑا اور نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ تو آئیے کچھ مخصوص رویوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً ایمانداری یا دھوکہ دہی۔ کیا مذہبی لوگ زیادہ ایماندار ہوتے ہیں؟
حیران کن طور پر زیادہ تر تحقیق کہتی ہے کہ اس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ سچ میں؟ جی، جب تجربات کیے گئے تو مذہبی طالب علموں نے بھی امتحانات میں تقریباً اتنی ہی نقل کی جتنی غیر مذہبی طالب علموں نے کی۔ اچھا، تو ذرائع کے مطابق دھوکہ دہی جیسے معاملے میں مذہب کا کوئی خاص اثر نہیں، لیکن منشیات کے استعمال پر؟ ہاں، یہاں تعلق بہت واضح اور مستقل ہے۔ جو لوگ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ شراب اور منشیات کا استعمال کم کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ دونوں ہی اخلاقی معاملات ہیں، تو ایک پر اثر اور دوسرے پر کیوں نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب رویے کی نوعیت میں چھپا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ منشیات اور شراب نوشی اکثر ایک سماجی عمل ہے۔ مذہب ایک متبادل سماجی ڈھانچہ اور کمیونٹی فراہم کرتا ہے جہاں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ آپ کے دوست مذہبی ہیں، آپ کی سرگرمیاں مذہبی ہیں، تو آپ پر ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن دھوکہ دہی ایک ذاتی اور موقع پرستانہ عمل ہے۔ اس پر سماجی کنٹرول کم ہوتا ہے، اس لیے شاید مذہبی تعلیمات اس پر اتنا اثر نہیں کر پاتی۔ اور یہی بات جنسی رویوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، جہاں تحقیق کہتی ہے کہ زیادہ مذہبی لوگ غیر ازدواجی تعلقات کو زیادہ سختی سے برا سمجھتے ہیں۔ جی، اور ان میں کم ملوث ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ایسا رویہ ہے جس پر کمیونٹی کے اصولوں اور سماجی توقعات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے ذاتی اخلاقیات کے کچھ پہلو، لیکن اب آتے ہیں ان دو بڑے موضوعات پر جہاں معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے: دوسروں کی مدد کرنا اور تعصب۔ جی، پہلے مدد کی بات کرتے ہیں۔ عام خیال تو یہی ہوگا کہ مذہبی لوگ اس میں آگے ہوں گے۔ جی، اور اسی خیال کی وجہ سے سائنسدانوں نے اس پر بہت تحقیق کی، لیکن نتائج ملے جلے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ صرف یہ پوچھنا کافی نہیں کہ کوئی کتنا مذہبی ہے، بلکہ یہ پوچھنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح کا مذہبی ہے۔ یہاں سے تحقیق میں دو اہم تصورات سامنے آئے: انٹرنسک اور ایکسٹرنسک مذہبیت۔ یہ تھوڑے ٹیکنیکل الفاظ ہیں، انہیں آسان زبان میں کیسے سمجھیں؟ ایکسٹرنسک وہ شخص ہے جو مذہب کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے، سماجی حیثیت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے یا دوست بنانے کے لیے۔ اچھا، یعنی ایک آلے کے طور پر۔ بالکل۔ اس کے برعکس انٹرنسک وہ شخص ہے جس کے لیے مذہب ہی زندگی کا مرکزی مقصد ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو کیا انٹرنسک لوگ زیادہ مددگار ہوتے ہیں؟ ابتدائی طور پر ایسا ہی لگا، لیکن پھر ایک اور تصور سامنے آیا جسے کویسٹ یعنی تلاش کہا گیا۔ تلاش؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو حتمی جوابات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر سمجھتے ہیں۔ وہ مشکل سوالات پوچھتے ہیں، شکوک و شبہات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے عقائد پر تنقیدی نظر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ مشہور نیک سامری والی تحقیق کا ذکر آتا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، یہ ایک کلاسک تجربہ ہے۔ مذہبی علوم کے طالب علموں کو ایک لیکچر دینے کے لیے کیمپس کی دوسری عمارت میں بھیجا گیا۔ راستے میں ایک شخص تکلیف میں کرا رہا تھا جو دراصل ایک اداکار تھا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ طالب علموں کو کہا گیا کہ وہ جلدی میں ہیں اور کچھ کو کہا گیا کہ ان کے پاس کافی وقت ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کس نے مدد کی؟ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے مذہبی عقائد سے زیادہ اس بات نے فرق ڈالا کہ وہ جلدی میں تھے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ جو لوگ جلدی میں تھے ان میں سے صرف 10% مدد کے لیے رکے، جبکہ جن کے پاس وقت تھا ان میں سے 63% رکے۔ یہ تو بہت تلخ حقیقت ہے۔ مطلب ہماری نیک نیتی اور اصول بھی وقت کی کمی کے آگے ہار جاتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی بار اچھے کام کرنے سے صرف اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ بالکل، اور اس تحقیق سے یہ بھی اشارہ ملا کہ شاید کویسٹ والے لوگ زیادہ حقیقی مدد کرتے ہیں، جبکہ انٹرنسک لوگ کبھی کبھی صرف مددگار نظر آنے کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مذہبی لوگ اکثر اپنے ہی گروہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جو شاید سننے میں بہت چونکا دینے والا لگے۔ ذرائع کے مطابق درجنوں سٹڈیز میں ایک مستقل نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ خود کو زیادہ مذہبی بتاتے ہیں ان میں اکثر سماجی تعصب بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کیونکہ تقریباً ہر مذہب کی بنیادی تعلیمات تو محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کی ہیں۔
بالکل. تو پھر تحقیق میں اس کے بالکل الٹ نتیجہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہیں پر سائنسدانوں کو گہرائی میں جانا پڑا کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو اس کی کیا وضاحت پیش کی گئی؟ تحقیق کہتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تعصب کس کے خلاف ہے. یہاں پروسکرائبڈ یعنی جس کی ممانعت ہو، اور نان پروسکرائبڈ یعنی جس کی ممانعت نہ ہو. ان دونوں تعصب کا فرق بہت اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب نسلی تعصب سے سختی سے منع کرتا ہو، اس لیے اس کے پیروکاروں میں نسلی تعصب کم پایا جائے. صحیح. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی مذہب ان گروہوں کے خلاف منفی رویے کی حوصلہ افزائی کرے جو اس کی نظر میں اخلاقی طور پر غلط ہیں، جیسے ہم جنس پرست افراد یا وہ لوگ جو مختلف عقائد رکھتے ہیں. یعنی تعصب ختم نہیں ہوتا، صرف اس کا ہدف بدل جاتا ہے. بالکل. اور تحقیق اس کی جڑ دو چیزوں میں دیکھتی ہے. ایک ہے مذہبی بنیاد پرستی، یعنی یہ عقیدہ کہ صرف ہمارا سچ ہی واحد اور مطلق سچ ہے اور باقی سب غلط. جی. اور دوسری چیز ہے رائٹ ونگ اتھارٹیرینزم. یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جو اصولوں کی سختی سے پابندی، اختیار کی اطاعت اور ان لوگوں کے خلاف جاریت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے اصولوں پر نہیں چلتے. اچھا. جب یہ دونوں چیزیں کسی شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو تعصب بہت شدت اختیار کر لیتا ہے. تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے روحانی تجربات کی بلندیوں سے لے کر روزمرہ کی اخلاقیات اور تعصب کی پیچیدگیوں تک کا سفر کیا. ایسا لگتا ہے کہ مذہب اچھے رویے کا کوئی سادہ سوئچ نہیں ہے جسے آن یا آف کیا جا سکے. بالکل نہیں. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے. مذہب لوگوں کو بے پناہ قربانیاں دینے پر بھی اکسا سکتا ہے اور شدید نفرت پر بھی. اس کا اثر ہر شخص پر، ہر رویے پر اور ہر صورتحال میں مختلف ہوتا ہے. اور آخر میں تحقیق خود اپنے اوپر ایک بہت دلچسپ سوال اٹھاتی ہے جسے آئیڈیولوجیکل سراؤنڈ ماڈل کہا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس خود بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہو سکتی. تعصب کی تعریف کون کر رہا ہے؟ ایک لبرل سائنسدان کے لیے کسی خاص گروہ کے خلاف منفی رویہ رکھنا ایک تعصب ہے، لیکن ایک قدامت پسند مذہبی شخص کے لیے یہ ایک اخلاقی موقف ہے جو اس کے مقدس متن پر مبنی ہے. تو کیا سائنس کا پیمانہ خود ایک خاص نظریے سے متاثر ہے؟ یہی سوال ہے. کیا ہم ایک سیب کا موازنہ ایک سنترے سے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں. سننے والوں کے لیے ایک اور آخری سوچ. شاید مذہب کا سب سے مستقل اور طاقتور اثر کسی ایک رویے، ایمانداری، مدد یا تعصب پر نہیں، بلکہ زندگی کو معنی اور مقصد فراہم کرنے والے ایک جامع نظام کی تشکیل ہے. جی. یہ ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتا ہے جس سے لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں. باب 13 سے شروع کرتے ہیں. عنوان ہے مذہب، صحت، نفسیاتی امراض اور مقابلہ کرنا. یہ باب شروع ہی اس تاریخی کشمکش سے ہوتا ہے جو مذہب اور طب، خاص طور پر نفسیات کے درمیان رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں. بالکل. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ نفسیات کے بانیوں میں سے کئی مذہب کے سخت ناقد تھے. لیکن جو بات دلچسپ ہے وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رویہ بدلا ہے. مثلا البرٹ ایلس جیسے مشہور ماہر نفسیات، جنہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ مذہبی ہونا جذباتی عدم استحکام کی علامت ہے، انہوں نے بعد میں خود اپنے خیالات پر نظر ثانی کی. انہوں نے تسلیم کیا کہ مذہبی عقائد بہت سے لوگوں کے لیے نفسیاتی طور پر انتہائی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی ایک ماہر جو پہلے اسے بیماری سمجھتا تھا، بعد میں اسے دوا کے طور پر بھی دیکھنے لگا. لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس کے باوجود ایک بڑا چیلنج اب بھی موجود ہے. دونوں شعبوں میں ایک دوسرے کے بارے میں سطحی علم. تحقیق میں لوگوں کو کیتھولک یا پروٹسٹنٹ جیسے موٹے موٹے خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تمام کھانوں کو صرف مشرقی اور مغربی میں تقسیم کر دیا جائے. آپ نے بالکل صحیح مثال دی. مذہب کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ گہرائی چاہیے، اور اسی گہرائی کی تلاش میں 1980 کی دہائی کے بعد اس موضوع پر تحقیق میں جیسے ایک دھماکہ ہوا. کوننگ کی 2012 کی ایک جامع تحقیق کے مطابق 1872 سے 2010 تک تقریباً 3300 مطالعات ہوئے، اور ان میں سے 80% کا تعلق ذہنی صحت سے تھا.
اور ان ہزاروں مطالعات کا مجموعی نتیجہ کیا تھا؟ یہی کہ مذہب اور روحانیت کا صحت پر زیادہ تر مثبت اثر ہی دیکھا گیا ہے۔ ایک منٹ، ہزاروں مطالعات کا ایک ہی نتیجہ؟ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ کتاب میں سلون اور باگیلا جیسے محققین کا بھی ذکر ہے جو اس تحقیق کے طریقہ کار پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے فوائد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا اس تنقید میں کوئی وزن ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس تنقید میں یقیناً وزن ہے۔ ابتدائی تحقیق میں بہت خامیاں تھیں، لیکن جیسے جیسے یہ شعبہ پختہ ہو رہا ہے، میٹا انالیٹک سٹڈیز یعنی بہت سے مطالعات کا مشترکہ اور سخت تجزیہ بھی اسی مثبت تعلق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن نتائج کو سمجھتے ہوئے ہمیں 4 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی، زیادہ تر تحقیق خود بیانی پر مبنی ہے، یعنی لوگ خود بتاتے ہیں کہ وہ کتنے مذہبی ہیں اور کتنے صحت مند۔ دوسری اور سب سے اہم بات، یہ تحقیق ایک ربط دکھاتی ہے، وجہ اور اثر کو ثابت نہیں کرتی۔ صرف ایک ربط؟ جی۔ تیسری، مذہب اور صحت دونوں ہی بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، اس لیے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات، زیادہ تر تحقیق عیسائیت اور یہودیت پر ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ نتائج دنیا کے تمام مذاہب پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان تمام مذہب صحت کے لیے اچھا ہے والی سرخیوں کو تھوڑے شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک تعلق ہو سکتا ہے، لیکن وجہ اور اثر کا معاملہ بھی ثابت نہیں ہوا۔ چلیں اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ کیا مذہب ہمارے جسم پر، ہماری بائیولوجی پر کوئی حقیقی اثر ڈالتا ہے؟ ہاں، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحقیق 4 بڑے راستے یا میکانزم بتاتی ہے۔ پہلا تو بہت واضح ہے، صحت مندانہ رویے۔ زیادہ تر مذاہب صحت بخش عادات کی حوصلہ افزائی اور سگریٹ نوشی یا شراب نوشی جیسی مضر عادات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پازیٹیو نفسیاتی حالتیں۔ مذہب امید، تشکر اور مقصدیت جیسے جذبات کو فروغ دیتا ہے جو تناؤ کم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے مقابلہ کرنے کی صلاحیت، جس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور چوتھا سماجی حمایت والا نقطہ ہے۔ مجھے یہ سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا اصل جادو اس کے عقائد میں نہیں بلکہ اس کمیونٹی میں ہے جو وہ فراہم کرتا ہے؟ کیا ایک بک کلب یا فٹ بال ٹیم کا ممبر بننا بھی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر تحقیق میں بھی گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ کچھ شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مضبوط سماجی گروہ کا حصہ ہونا صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مذہب ایک اضافی اور شاید سب سے طاقتور جہد فراہم کرتا ہے: مشترکہ عالمی معنی۔ فٹ بال ٹیم آپ کو دوست تو دے سکتی ہے، لیکن زندگی کے بڑے سوالات جیسے دکھ اور موت کا مفہوم اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ شاید اصل طاقت ان دونوں کے ملاپ میں ہے، کمیونٹی اور معنی۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ دعا یا مراقبہ جیسی چیزیں صرف ذہنی سکون نہیں دیتی بلکہ ہمارے جسم کی کیمسٹری کو بھی بدل سکتی ہیں؟ بالکل۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ مت کی مراقبہ اور دوسری مذہبی رسومات جسم میں کورٹیسول کی سطح کو کم کر سکتی ہیں۔ کورٹیسول کو عام زبان میں تناؤ کا ہارمون کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بامانی زندگی گزارنے کا احساس جو اکثر مذہب سے ملتا ہے، ایک صحت مند مدافعتی نظام سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہ بات کہ مذہبی لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی مذہب کی وجہ سے ہے یا اس لیے کہ مذہبی لوگ اکثر کم سگریٹ پیتے ہیں اور سماجی طور پر زیادہ جڑے ہوتے ہیں؟ کیا تحقیق ان چیزوں کو الگ کر سکتی ہے؟ بالکل، اور یہی اس تحقیق کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مذہبی لوگ تھوڑا طویل جیتے ہیں، لیکن جب محققین طرز زندگی اور سماجی حمایت جیسے عوامل کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ فرق کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر صرف مذہبی عقیدے کا نہیں بلکہ اس پورے پیکج کا ہے جو مذہب کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسمانی صحت کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ اب آتے ہیں ذہنی صحت کی طرف، جہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب کا تعلق اور بھی مضبوط ہے۔ جی ہاں، یہاں مذہب کا سب سے بڑا کردار زندگی کو ایک عالمی معنی یا گلوبل میننگ دینا ہے۔
جب کوئی بحران آتا ہے جیسے بیماری یا کسی عزیز کی موت تو یہ عالمی معنی ایک لنگر کا کام کرتا ہے جو انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ خدا کا تصور بھی بہت اہم ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایک محبت کرنے والے اور معاف کرنے والے خدا کا تصور خود اعتمادی اور ذہنی سکون سے جڑا ہے، جبکہ ایک سزا دینے والے یا قابو کرنے والے خدا کا تصور شرمندگی، خوف اور ڈپریشن سے منسلک پایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب بذات خود اچھا یا برا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر منحصر ہے کہ اس کی تشریح کیسے کی جا رہی ہے اور اس پر عمل کیسے کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہی بات امید اور رجائیت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تحقیق مذہب اور امید کے درمیان گہرا مثبت تعلق دکھاتی ہے، بلکہ ایک بہت ہی حیران کن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ مذہبی طور پر زیادہ قدامت پسند تھے ان میں زیادہ رجائیت پسندی پائی گئی۔ سخت یا منفی سوچ والا سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ پر امید ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام تاثر کے بالکل الٹ ہے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ تحقیق ضروری ہے۔ یہ ہمارے پہلے سے قائم تصورات کو چیلنج کرتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قدامت پسند عقائد دنیا کے بارے میں ایک بہت واضح اور یقینی تصویر پیش کرتے ہیں جو غیر یقینی صورتحال کے مقابلے میں زیادہ اطمینان بخش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اب تک قلعے والے پہلو پر بہت بات کر لی، لیکن اب اس دلیل کے دوسرے رخ پر آتے ہیں، نیوروسس۔ مذہب کب اور کیسے نفسیاتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ تصویر کا دوسرا اور تاریک رخ ہے۔ کبھی کبھی مذہب خود ذہنی بیماری کا اظہار بن جاتا ہے، جیسے مذہبی وہم یا ڈیلوژنز، جہاں ایک شخص خود کو پیغمبر سمجھنے لگتا ہے، یا پھر ایک خاص کیفیت ہے جسے اسکروپولوسٹی کہتے ہیں۔ اسکروپولوسٹی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا مذہبی جنونی مجبوری عارضہ یا OCD ہے۔ اس میں انسان ہر وقت گناہ کے خوف اور اخلاقی پاکیزگی کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ خدا اس سے ہر وقت ناراض ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ حالت ہے۔ لیکن کیا تمام غیر معمولی مذہبی تجربات، جیسے کسی کو کشف ہو یا کوئی روحانی واردات ہو، کیا وہ سب ذہنی بیماری کی علامت ہیں؟ ہرگز نہیں، اور یہ تفریق بہت اہم ہے۔ زیادہ تر تحقیق یہی بتاتی ہے کہ ایسے تجربات پیتھولوجیکل نہیں ہوتے اور ان کے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کیا وہ تجربہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں شدید خلل ڈال رہا ہے یا اسے مزید بامانی بنا رہا ہے۔ اب آتے ہیں باب کے آخری اور شاید سب سے عملی حصے کی طرف، مذہب اور مقابلہ کرنا، یعنی ریلیجن اینڈ کوپنگ۔ جب زندگی ہم پر کوئی مصیبت ڈالتی ہے تو مذہب ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ 911 جیسے سانحات کے بعد لاکھوں لوگوں کا عبادت گاہوں کی طرف رجوع کرنا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ماہر نفسیات پارگمن، جنہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ مذہب کے ذریعے اہمیت یا سگنیفیکنس تلاش کرتے ہیں۔ مذہب دو بنیادی انسانی ضروریات پوری کر کے مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے، معنی اور کنٹرول۔ معنی اور کنٹرول، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ معنی کا مطلب ہے سانحے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسے ایک بڑے منصوبے کا حصہ سمجھنا، جیسے یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اس سے بے معنی تکلیف کو ایک مقصد مل جاتا ہے۔ اور کنٹرول کا مطلب ہے یہ محسوس کرنا کہ آپ حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقے؟ جی، اسے سمجھنے کے 3 انداز ہیں۔ پہلا ڈیفرنگ ہے، یعنی یا اللہ سب تیرے حوالے۔ دوسرا سیلف ڈائریکٹیو ہے، یعنی خدا نے مجھے عقل اور ہمت دی ہے، اب یہ میرا کام ہے۔ لیکن تحقیق کہتی ہے کہ سب سے مؤثر کولیبریٹو انداز ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور باقی خدا پر چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح ہے۔ تو یہ صرف کنٹرول چھوڑ دینے یا صرف خود پر انحصار کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک شراکت داری کا احساس ہے۔ اور دعا کا اس میں کیا کردار ہے؟ دعا مقابلہ کرنے کا سب سے عام طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے یعنی رہنمائی مانگنے اور جذبات پر قابو پانے یعنی سکون حاصل کرنے دونوں کام کر سکتی ہے۔ ایک دلچسپ بات دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا یعنی انٹرسیسری پریئر کے بارے میں ہے۔ ہاں، اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے۔ تو کیا سائنس یہ ثابت کر پائی ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنے سے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے؟
سائنسی طور پر اس کے براہ راست اثرات ثابت نہیں ہو سکے، لیکن جو بات یقینی طور پر ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل دعا کرنے والے شخص اور اس شخص کے ساتھ تعلقات پر گہرا مثبت اثر ڈالتا ہے۔ یہ ہمدردی اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ مذہبی جدوجہد یا ریلیجس اسٹرگل بھی ایک حقیقت ہے۔ خدا سے ناراضگی، گناہ کا شدید احساس اور دوسرے مذہبی لوگوں سے اختلافات بھی شدید ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو وہی قلعہ کبھی کبھی جیل بھی بن سکتا ہے۔ یہ باب 13 کا ایک بہت جامع جائزہ تھا۔ تو اس تمام شواہد کے بعد جو دونوں سمتوں میں جاتے نظر آتے ہیں، نفسیات کا شعبہ خود مذہب کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے، یہ ہمیں باب 14 کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے اختتامیہ۔ یہ باب ایک طرح سے پورے شعبے کا خود احتسابی جائزہ ہے۔ یہاں دو بنیادی رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک ہے مذہب کی نفسیات، سائیکالوجی آف ریلیجن، جو سائنسی اصولوں سے مذہب کے مظاہر کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی سائنس مذہب کو باہر سے ایک آبجیکٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا رویہ ہے مذہبی نفسیات، ریلیجس سائیکالوجی، جو نفسیات کو مذہبی فریم ورک کے اندر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دونوں نقطۂ نظر اکثر ایک دوسرے سے متضاد رہتے ہیں۔ باب میں ولیم وونٹ اور ولیم جیمز جیسے نفسیات کے بانیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ مذہب جیسے پیچیدہ انسانی تجربے کو صرف لیبارٹری کے پیمانوں سے پوری طرح نہیں ناپا جا سکتا۔ اور اس باب میں ایک اور بہت بڑی خامی کی نشاندہی کی گئی ہے، تحقیق کے نمونے، ویئرڈ معاشروں کا مسئلہ۔ جی، یہ آج کی نفسیات کی سب سے بڑی تنقیدوں میں سے ایک ہے۔ ویئرڈ کا مطلب ہے مغربی، تعلیم یافتہ، صنعتی، امیر اور جمہوری۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی آبادی کا صرف 12% حصہ ہے، لیکن نفسیات کے 96% مضامین انہی پر لکھے جاتے ہیں۔ 96%؟ یہ تو ایک حیران کن تعصب ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر انسانیت کے صرف ایک چھوٹے سے اور بہت غیر معمولی حصے کی نفسیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسے انسانی نفسیات کا نام دے رہے ہیں۔ بالکل۔ مستقبل کی نفسیات کو اس دائرے سے باہر نکل کر زیادہ عالمی اور ثقافتی طور پر سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انسانی تجربے کی پوری وسعت کو سمجھ سکیں۔ اور یہ ہمیں اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے مشکل موضوع کی طرف لاتا ہے، مذہبی انتہا پسندی۔ جب مذہب، جو سکون اور معنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، 9/11 جیسے واقعات کی وجہ بنتا ہے، تو نفسیات اسے کیسے سمجھتی ہے؟ کتاب یہ تسلیم کرتی ہے کہ انتہا پسندی کی نفسیات کو ابھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سچے مومن یا ٹرو بلیور کی ذہنیت کیسے تشکیل پاتی ہے، جو اپنے گروہ سے باہر ہر کسی کو غیر انسانی سمجھنے لگتی ہے اور تشدد کو جائز قرار دیتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی رجحان ہے جو کسی بھی مطلق العنانی نظریے کے ساتھ جڑ سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ابتدائی سوال تھا، مذہب ایک کلا ہے یا ایک اعصابی خلل؟ ایسا لگتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ تحقیق زیادہ تر ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثرات دکھاتی ہے، خاص طور پر مشکلات کا مقابلہ کرنے میں۔ یہ ایک مضبوط قلعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے، جہاں سخت گیر، غیر لچکدار اور انتہا پسندانہ عقائد شدید نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس شعبے کو مزید نظریاتی گہرائی، بہتر مذہبی فہم اور ایک عالمی تناظر کی ضرورت ہے۔ مقصد سائنس کے ذریعے مذہب کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کے اس اہم ترین پہلو کو سمجھنے کے لیے دونوں کے درمیان ایک بامانی مکالمہ قائم کرنا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، کتاب میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کیا مذہب مسئلے کا سبب ہے یا حل؟ جب معاشرے بڑے چیلنجز جیسے کہ شدید سماجی تقسیم یا سیاسی بحران کا سامنا کرتے ہیں، تو مذہب آگ لگانے والے کا کردار ادا کرتا ہے یا آگ بجھانے والے کا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔
نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔